السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اب میں آج کل جب پڑھتی ہوں نا واجعل لی وزیرا من اہلی، مجھے لگتا ہے اللہ نے میرا وزیر میرے دائیں طرف لا کے بٹھا دیا۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 15واں پارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے آج۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی یا لے کر چلا بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً ایک رات کے حصے میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، المسجد الاقصیٰ مسجد اقصیٰ کی طرف، الذی بارکنا حولہ وہ زمین جس کو ہم نے برکت دی اس کے ارد گرد کو، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب یہ کہنا کہ اپنے بندے کو، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ خود اس طرح بات کر دے نا، جیسے نفس مطمئنہ کے بارے میں فادخلی فی عبادی، وہاں بھی اب میرے بندے، یعنی ایک پیار بڑا انداز، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر نبی اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو۔ ماننے والے ان کا رتبہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے کا ایسے لے جائیں اس کا رتبہ کہ وہ اللہ کا بندہ رہے ہی نہ، یعنی مخلوق یہ جو ہے حق کی مخلوق ہی نہ رہے، نوری مخلوق بن جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے کہا کہ اپنے بندوں کو لے کر چلا، بھی ابدی ہی اپنے بندے کو، بی کا مطلب ہے کہ ساتھ لے کر چلا۔ جو کہتے ہیں نا یہ خواب تھا صرف، تو اگر خواب ہوتا تو خواب تو سارے دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خواب کیا، خواب تو خواب ہی تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ابدی ہی اپنے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ لے کر چلا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ لے کر چلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کو ہم نے برکت دی تھی اس کے ارد گرد کو، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ معجزہ دکھایا، کب دکھایا؟ عام الحزن کے بعد۔ آپ پہ 2 غم آگے پیچھے ہے، خدیجہ کا، ابو طالب کا، پتہ نہیں اب خام خواہ رضی اللہ کیوں نکلنے لگ جاتے ہیں ابو طالب کے ساتھ، گناہ پتہ نہیں، گناہ نہ ہوتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اب یہ اتنا لمبا سفر تھا کہ اگر پیدل جیسے ہوتا تھا تب تو 40 دن جانے کے 40 آنے کے لگتے تھے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں سیر کی تھی، انہوں نے اگلے دن بتایا لوگوں کو کہ میں راتوں رات ہو کے آ گئے وہاں سے۔ اب جو منافقین تھے، جو آپ کا ٹھٹھا اڑاتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے، آپ کو جادوگر کہتے تھے، انہیں تو بڑا آسانی سے موقع مل گیا کہ دیکھا، ہم کہتے تھے نا جادوگر نعوذ باللہ، اور یہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ اس وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں نہیں تھے، وہ کہیں باہر تھے، تو آئے نا وہاں سے جب، تو اب انہیں موقع ملا کہ اب اسے کہتے ہیں کہ تیرا دیکھ، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میں مسجد راتوں کے حصے میں ایسے ہو کے آ گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس نے کہا کس نے ہے؟ کہا تیرے دوست نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا اگر اس نے کہا تو میں تو جب وہی بھی اس کے پاس آتی تھی میں تو نہیں دیکھتا تھا، میں اس پہ یقین کرتا تھا، اب تو ہو کے آ گئے ہیں تو وہ سچے ہی ہیں، تبھی آپ کو صدیق کا لقب ملا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، جس میں ہم نے اپنے واضح نشانیاں دکھائیں۔ کیا کیا نشانیاں دکھائیں؟ کہ پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے ہیں، وہاں نبیوں کی امامت کروائی ہے، پھر وہاں سے براق پہ جو معراج پہ گئے ہیں، یعنی یہ اقصیٰ تک کا سفر ہے نا۔ پھر آگے جو نشانیاں دکھائیں نا وہ یہی دکھائیں کہ وہاں بھی آپ نے جا کے کئی نظارے کیے، جب جا رہے ہیں معراج پہ آپ کو مطلب راستے میں انبیاء کی قبریں بھی دکھائی گئیں، دیکھا حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سارے اب کہتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ ایسا ایسا دکھانا، یہ اللہ نے کہا ہم نے اپنی نشانیاں دکھائیں، عام روٹین نہیں ہے یہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا کیا کہ تمام انبیاء کی امامت بھی آپ نے کرائی۔ وہاں تو اتنا اعتراض نہیں کرتے کہ امامت کروائی، لیکن جب کہتے ہیں نا حضرت موسیٰ کو دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تب زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھا قبر میں بھی وہ ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے جو دکھایا گیا، اور معراج سارا ہے ہی معجزہ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا بھی معجزہ ہے۔ اور اچھا پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات کہہ رہے تو پتہ کرتے ہیں یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، تو کہا سارا نقشہ تو بتاؤ، تو سارا انہوں نے نقشہ بتا دیا، مطلب سارا کچھ پوچھنے کے باوجود بھی انہیں نہیں سمجھ آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تیرے اس بتانے پہ جو چیم گوئیاں کر رہے ہیں نا،
تو اس کی فکر نہ کر، ہم نے جو تجھے اپنا مقام دکھانا تھا، اپنے پاس بلانا تھا، ہم نے بلا لیا۔ اب جو باتیں کر رہے ہیں تو ہم سننے والے جاننے والے ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں اور تیری یہ بات سچی ہے۔ یہ جو باتیں کہتے ہیں انہیں کہنے دیں کہ خواب ہے، بہک گیا ہے تو انہیں کہنے دیں۔ اس میں جو نشانیاں دکھانے والی بات ہے نا، اس میں جو یہاں ایک انہوں نے تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ جو کہتے ہیں خواب کا واقعہ، تو کہا یہ آنکھوں کے دیکھا واقعہ ہے، اور جو نشانیاں انہوں نے دکھائی اس کے بارے میں بھی ایک واضح الفاظ ہے، میں نے کہا یہیں سے آپ کو پڑھ کے سنا دوں گی۔ ہاں یہ دیکھیں آپ، یہاں آپ کو حتیم کعبہ میں لایا گیا، پھر آپ حتیم سے براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس پہنچے۔ اقصیٰ ہوتا ہے دور، تو مسجد دور تھی، یعنی 40 دن کا پیدل سفر جانے کا، 40 دن آنے کا۔ تو وہاں اس وقت مکہ سے سب مسجدوں سے دور پائی جانے والی مسجد یہی تھی۔ چونکہ سفر کی ابتدا حتیم سے ہوئی، اس لیے کئی علماء صرف مسجد کے حصے ہی کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے معراج کے ذریعے اوپر ساتوں آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا پہنچے۔ راستے میں جلیل القدر انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، جنت دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا۔ سدرہ کے پاس ہی جبرائیل کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ وہیں آپ کو پہلے 50 نماز اور آخر میں روزانہ 5 نمازوں کا حکم دیا۔ پھر پلٹ کر بیت المقدس آئے، آپ نے امام بن کر تمام انبیاء کے ساتھ نماز ادا کی۔ بعض کہتے ہیں جانے سے پہلے کروائی ہے امامت، بعض کہتے ہیں واپسی پہ کروائی، اس میں کوئی اختلاف ہے نہیں، امامت کروائی ہے آپ نے، بلکہ معراج کو جاتے ہوئے کروائی ہے۔ بہرحال اس کے بعد مسجد حرام تشریف لائے۔ واقعہ اسرا و معراج کی تفصیلات جو ہیں یہ بہت سی حدیثوں میں موجود ہیں، یعنی یہ موٹی موٹی نشانیاں بتا دیں کہ یہ نشانیاں انہوں نے دیکھی ہیں۔ وہاں جا کے جو نظارے کیے، جہاں جہاں سے گزرے، عذاب ہوتے بھی دیکھا، اور کس کس قسم کے عذاب ہو رہے تھے وہ بھی جب پوچھا ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، ساری وجہ بتا دی گئی۔ یہ اصل میں ایک بڑا لمبا چوڑا ہے معراج کا واقعہ، میں نے پہلے بھی اس کا الگ سے کیا تھا، یعنی اگر آپ کسی ٹائم میں پچھلے ٹائم نا واقعہ معراج سارا حدیث سے تفصیل کے ساتھ نا آن لائن کر دوں گی انشاءاللہ وہ آپ، کیونکہ یہاں اگر یہ کرنے بیٹھے نا تو یہ 1.5 گھنٹے میں بھی ختم نہیں ہونا، تو وہ انشاءاللہ وہاں سے آپ کو سارا پتہ چل جائے گا۔ ہر سال میں بتاتی ہوں، لیکن جس کو یاد رکھنا ہے یاد رہ جاتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بندے کو یاد رہتی۔ وَآتَيْنَا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، جعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، ہم نے بنایا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا، ذریۃ من حملنا مع نوح، اولاد ہے جس کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بندہ شکر گزار تھا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا معراج کے ساتھ کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ یہودیوں نے ہی مذاق اڑایا تھا، وہی آ کے بھڑکاتے تھے کہ دیکھو تیرا دوست کیا کہتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کے انہیں ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور حضرت نوح کی اولاد میں سے جو بچے تھے کشتی میں سوار سے ان میں سے ہو تم، تو تمہیں تو چاہیے تھا کہ ہر بات کی تصدیق کرنے والے ہو جاؤ۔ ایک جگہ ہے نا ولا تکونوا ولا کافرن بھی، تم پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، تمہیں تو فوراً آمنا وصدقنا کہنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ اعتراض وہی کرتے تھے جن کے پاس علم آ چکا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی کے سوار لوگوں میں سے تمہیں بچایا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام تو بڑے ہی شکر گزار بندے تھے، تو تم کیوں اس کی نسل سے ہوتے ہوئے ناشکری کر رہے ہو؟ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے فیصلہ کر دیا بنی اسرائیل کی طرف، فی الکتاب کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، تم ضرور فساد پھیلاؤ گے زمین میں، مرتين 2 مرتبہ، وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور سرکشی کرو گے سرکشی بری۔ 2 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ ویسے کہہ دیا جیسے، یعنی تم نے یہ بھی ہو سکتا ہے سال میں 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے، یعنی ہمیشہ یہودیوں نے شرارت ہی رکھی دین کو دبانے کے لیے، اور کئی دفعہ ان سے بیت المقدس چھن گیا، پھر اللہ تعالیٰ اپنا ان پہ احسان کرتے ہوئے ان کو واپس دلاتے تھے، لیکن جو ہی واپس آ جاتا تھا پھر وہ سرکشی کی طرف، افساد کی طرف آ جاتے تھے، اور اسی سزا میں ان سے بیت المقدس چھینا گیا تھا، اور اب بھی دیکھ لیں جو حال ہے ہمیں نظر آ ہی رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان دونوں میں سے پہلا وعدہ آ گیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے ان پر اپنے سخت جنگجو بندے بھیجے، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، جو گھروں میں گھس گئے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور ہے وعدہ پورا ہونے والا۔ یعنی جو ان پہ پہلا عذاب آیا تھا وہ ایسے ہوا تھا کہ سمندر سے پار ہونے کے بعد نا انہوں نے بچھڑے کا مطالبہ کر لیا کہ ہمارا ایسا معبود بنا دے جیسے اس نے بنایا ہے، تو کہا کہ تمہارے اس شرک کے جرم میں جو اللہ نے سب سے پہلے سزا یہ دی کہ بخت نصر کا بادشاہ یا جو بھی ہوگا، یہاں نام قرآن میں نہیں بتایا گیا، اسرائیلی روایت سے پتہ چلتا ہے، یعنی کسی بادشاہ نے جو کہ اسلام دشمن تھا، انہوں نے ان پہ حملہ کر کے بیت المقدس کو چھین لیا اور انہیں قیدی بنایا، ان پہ بہت زیادہ ظلم و زیادتیاں کیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کسی اور نبی کو بھیج کے ان کو یہاں سے نجات دلا دی اور ان کو واپس کر دیا بیت المقدس، لیکن انہوں نے اس قدر نہیں کی۔ پھر دوبارہ
یعنی ہم پڑھ چکے ہیں ان کی عادت یہ ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو نبیوں سے آ کے دعا کراتے ہیں مصیبت دور ہو جائے، جب دور ہوتی ہے تو پھر شرک کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بھی آزمایا تو اتنا زیادہ پھر آزمایا کہ ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے۔ یہ یہودی جو ہیں وہ یہ ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب جو ہیں وہ یہودی ہیں اور ضالین جو ہیں وہ عیسائی ہیں، کہ عیسائیوں کے پاس علم آیا لیکن انہوں نے راہ کو گم کر دیا۔ انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی یہودیوں نے، کیونکہ ان کا جو مشغلہ تھا وہ یہ تھا مشغلہ کہ ہم نے سوال کرنا ہے، اعتراض کرنا ہے، اور جب جواب ملے گا اس پہ پھر ہم نے اعتراض کرنا ہے، یا جادوگر کہہ دینا، یا بیوقوف کہہ دینا، یا دیوانہ، جو کچھ بھی ان کے بس میں ہوتا تھا وہ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا ہم نے عذاب دیا کہ ان کے گھروں کے اندر گھس کے اور ان کو نکال کے باہر مارا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے لوٹایا تمہاری طرف دوبارہ، یعنی تمہارے قبضے میں دے دیا۔ وامددناکم، اور ہم نے مدد کی تمہاری بے اموال و بنین، مال اور بیٹوں سے، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہیں تعداد میں بہت زیادہ کر دیا۔ ان احسنتم، اگر تم نیکی کرو گے، احسنتم لانفسکم، تو اپنے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم برا کرتے ہو، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آ جائے گا وعدہ دوسرا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ برے کر دے تمہارے چہرے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، تاکہ وہ داخل ہوں مسجد میں، كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ پہلی مرتبہ داخل ہو گئے تھے، لِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ وہ ہلاک کر دیں ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دینا۔ یعنی دوبارہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر موقع دینے کے بعد ہم نے انہیں زیادہ سخت ہلاک کر دیا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے دوبارہ کیا تو ہم بھی دوبارہ کریں گے۔ یعنی اگر تم اب توبہ کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تم پر رحم کر دے گا، لیکن دوبارہ سرکشی پہ آ گئے تو ہم بھی دوبارہ ہی کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے بنایا جہنم کو کافروں کے لیے گھیرنے والا۔ یعنی یہاں دیکھا یہودی پھر سرکشی پہ اتر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، دو قبیلوں نے تو وعدہ کر لیا، اور پھر لیکن نہیں، جب ہوا ان کے ساتھ معاہدہ پورا نہ ہو سکا، جلا وطن کر دیا۔ اور بنو قریظہ جو تھا، جنہوں نے اپنے وعدے کو توڑا، واضح توڑا اور دشمنوں کا ساتھ دیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ تینوں کا تو قصہ پاک ہو گیا، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں کوئی بھی یہودی مدینے میں نہیں رہا پھر۔ اور ہم نے جہنم جو ہے وہ کافروں گھیرنے والی بنائی، یعنی یہ دنیاوی عذاب تھا کہ وہاں سے انہیں نکالا، اور جہنم جو ہے انہیں گھیرنے والی سے کیا مراد ہے، جس سے ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان کے اوڑھنا بچھونا، لہم من فوقہم غواش، آگ ان کے اوپر سے ہوگی اور مہاد ہوگی، اور غواش اوڑھنا بچھونا، یعنی اوپر نیچے سے ان کو آگ نے گھیرا ہوگا، ان کی کناتوں سے گھیر لیں گی۔ سورۃ کہف میں آتا ہے کناتوں سے گھیر لیں گی، آگ کی کناتیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے یہ سیکھنے کی اصل میں بات یہ ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا نا، آمنا و صدقنا، یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہم ان جگریں ہوں گے نہیں۔ جب آمنا صدقنا کہنے والے ہم ہو جائیں گے نا، سمینا و اطعنا کہنے والے، تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہی ادھر ادھر جھانکنے کی۔ لیکن اب تو اس وقت پاکستان کا جو حال ہے اب دیکھتے ہیں کہ یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی نافرمانی کی۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ فون قدیرہ، اسے پوری قدرت ہے کہ تمہیں بدر کی اگلی نسل لے آئے، لیکن وہ قدرت رکھنے کے باوجود تمہیں معاف کر رہا ہے، تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ تم ان سے سبق سیکھ کے اپنا وہ حال نہ کر لینا جو ان کے ساتھ ہوا، ورنہ پھر تمہارا بھی حال وہی ہوگا۔ ان حاضر قرآن یہدی للتی اقوم، بے شک یہ قرآن مجید ہدایت دیتا ہے اس چیز کی جو زیادہ مضبوط ہے یا زیادہ سیدھی ہے۔ یعنی یہ جو قرآن مجید ہے یہ ہر طرح کی سرکشی اور بغاوت سے پاک ہے، تمہیں وہ راہ دکھاتا ہے جو سیدھی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ اللہ نے کہا میرا ان ربی اللہ صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ قرآن مجید، چونکہ اللہ نے آخری کتاب بھیجی، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، کہ یہ کتاب ایسی ہے جو ان کی ہر طرح کی سرکشی اور بغاوت سے پاک ہے۔ انہوں نے سرکشی اور بغاوت کی جو اس میں تبدیلیاں کر دی تھیں نا، اپنی مرضی کی باتیں شامل کر لی تھیں، اور یہاں تک کیا پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ تو ہمارے لیے اس جیسا کوئی اور قرآن لیا یا اسے بدل دے۔ یعنی اس جیسا قرآن لانے سے مطلب کیا ہوا؟ جو پہلے قرآن ہے اور کہا اس جیسا قرآن لے آؤ، اصل بات ہے اسے بدل دے ہماری خواہش کے مطابق، جو ہم چاہتے ہیں نا وہ باتیں اس میں شامل کر لیں۔ اب ایک بات جو کوئی چاہ رہا ہو اس کے مطابق میں کوئی بات اسے پیش کروں، وہ تو جلدی سے آگے ہو کے لے لے گا نا، چاہے اس کے لیے باری قیمت بھی دینی پڑے۔ تو یہ اس طرح کم قیمت پر جو سودا کرتے تھے تبدیلیاں کر کے، لیکن اس قرآن پاک میں تبدیلی نہیں کر سکتے، یہ ہر طرح کے نقص سے پاک ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، وہ لوگ یعملون الصالحات جو عمل کرتے ہیں نیک، اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، یہ کہ ان کے لیے اجر ہے بڑا۔ یعنی صرف مومنوں کو خوشخبری نہیں دینی،
ان مومنوں کو جو اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اعمال کا صالح ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اکثر جگہ پہ آپ نے یہ مضمون بہت دفعہ پڑھ لیا کہ اگر ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے تو خالی ایمان فائدہ نہیں دیتا، عمل صالح ایمان نہیں ہے تو عمل صالح فائدہ نہیں دیتے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ حقی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو نہیں مان لاتے آخرت کے ساتھ، اعتدنا لهم عذابا الیما، ہم نے تیار کیا ان کے لیے عذاب دردناک۔ وَيَدُّ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ، انسان دعا کرتا ہے برائی کی مانگنے کی بجائے بلائی۔ کان الانسان عجولا، اور ہے انسان بہت ہی جلد باز۔ اصل میں یہ جو ہے نا انسان جلد باز ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہے نا، تو غصے کو قابو کرنے کے 2 منٹ ہی لگتے ہیں صرف، اگر انسان اپنے پر کنٹرول کر لے، نہ کرے تو پھر غصے کی انتہا کوئی نہیں ہے، آگ بگولا ہو جائے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ جس پہ غصہ کھا رہا ہے وہ تو سکون میں شاید ہو، جو غصہ کھا رہا ہے، جیسے حسد کرنے والا اپنی آگ میں خود جل رہا ہوتا ہے، جس سے حسد کرتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا ہے۔ اسی طرح وہ جس پہ غصہ کھا رہا ہے وہ تو محفوظ ہی رہے گا، لیکن اپنا وہ بگاڑ لے گا، کیونکہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے۔ اس لیے کہا کہ جب غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یعنی اپنی حالت تبدیل کرنے تک غصہ دور ہو جاتا ہے۔ جب غصہ آئے نا، اپنی ارادہ کے اٹھ کے وضو کر لو، تو وضو کی جگہ تک جانے تک ہی غصہ آدھا ختم، وضو کر کے غصہ ختم۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو انسان پھر غصے میں آ کے نا، اب بچے تنگ کرتے ہیں تو ماں کیسا کہتی ہے میں تو ماری جاواں تے چنگے، یا بچوں کو کہتے نہ ہی ہوندا تے چنگے۔ یہ کیا ہے؟ جلد باز ہے انسان، نکالنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے۔ جب یہ یاد رکھنا، یہ آیت آپ کو کئی دفعہ سنائی، پہلے میں نے اس دفعہ تو پہلی دفعہ سنا رہی ہوں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی لفظ انسان منہ سے نہیں نکالتا مگر نگہبان تیار فوراً لکھ لیتا ہے۔ آپ بے شک ہیں کہ نہیں اللہ کو نیت کا پتہ ہے، یہ نہیں وہ لکھیں گے ہماری نیت ایسی نہیں تھی۔ فرشتے نیت نہیں جانتے، فرشتوں کو حکم ہے جو میں نے کہہ دیا وہ کرنا ہے۔ فرشتوں نے آپ کی ہلکی سی بات بھی لکھنی ہے، کیوں کہا کہ والدین کو اف تک نہ کہو، وہ اف بھی لکھی جاتی ہے، جب ایسے منہ بگاڑتے ہیں نا والدین کے آگے تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں فرشتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر چیز لکھنی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جلدی سے برائی نہ مانگ لے، کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور پھر انسان بعد میں پچھتاتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ تو ہمیشہ اچھا کلمہ منہ سے نکالیں، نہ معلوم قبولیت کی گھڑی کون سی ہے۔ اور اچھے جملے بہت سے ہیں، غلط کے ساتھ ہی الٹیں، جیسے بیرا غرق کی جگہ بیرا تر جائے، سیدھی سی بات۔ غصے میں کہتی ہیں نا آئے ہائے تیرا بیرا ترے، جیسے لگتا ہے کہ بڑی کوئی بد دعا دے رہے ہیں۔ غصہ نکالیں اچھے الفاظ کے ساتھ، ورنہ تو غصہ پی جائیں بات ختم۔ کیونکہ بڑا من صبر و غفر، جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ ما یلقا الا ذو حظ عظیم، یہ نصیب والوں کے حصے میں چیز آتی ہے، ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا۔ وقار الانسان عجولا، اور انسان جلد باز ہے، یعنی جلد بازی الجرت من الشیطان، یہ حدیث ہے، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ تو انسان ذرا تحمل، انسان کے اندر تحمل ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ایسی بات آ جائے کہ اللہ کو غصہ آ جائے اور پکڑ لے تو پھر ہمارا تو کچھ نہ بچے نا۔ تو میں نے پہلے کئی دفعہ بات بتائی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے اپنی فطرت پر ہمیں پیدا کیا ہے، اپنی روح پھونکی ہے، تو پھر ہم میں وہ چیز پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اعلیٰ پیمانے کی چیزیں ہیں، لیکن ہم میں کسی حد تک وہ عادتیں پیدا کرنی ہیں جو اللہ نے اپنی صفات بتائی ہیں، وہ بندے میں ہونی چاہیے، لیکن وہ پایا کمال تک ہیں وہ جو اللہ کی صفات ہیں، لیکن ہم میں کچھ حصہ تو ہے۔ جیسے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے 99 سے اپنے پاس رکھے ایک تقسیم کیا نا، اس طرح باقی صفات بھی اس طرح اللہ نے بندوں میں تقسیم کی ہیں، ہم اسے اختیار کریں گے تو انشاءاللہ پھر اونچے درجے پہ پہنچ جائیں گے۔ وجعل اللیل والنہار، بنایا رات اور دن کو آیتین، 2 نشانیاں، فمحونا آیت اللیل، ہم نے رات کی نشانی مٹا دی، وجعلنا آیت النہار مبصرہ، اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیا۔ یعنی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، رات کو سکون کا باعث بنایا ہے تو لباس بھی بنا دیا، یعنی ساری چیزوں سے محفوظ کر دیا۔ وہ ہم نے قانون توڑا نا کہ راتوں کو بھرپور رونق ہوتی ہے سارا کچھ، ورنہ کوئی تو سارے شام سناٹا ہو جاتا تھا، سارے شام سناٹا ہو جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ چلو ہوا کوئی چلو جی حد 9-10 بجے تک، اب تو ساری رات بازار کھلے ہیں، جس وقت جس کا جی چاہتا ہے 12 بجے اٹھ کے جا رہا ہے، باہر سے کھا کے آ رہا ہے، باہر سے لے کے آ رہا ہے گھر میں۔ تو یہ ہم نے اللہ کا قانون توڑا ہے، اللہ نے تو 2 نشانیاں بنا دی ہیں،
رات کی نشانی اور دن کی نشانی. جب رات کی نشانی مٹ جاتی ہے تو دن کی واضح ہو جاتی ہے, دن کی ختم ہوتی ہے, رات آ جاتی ہے. کس لیے دن کو روشن بنایا ہے؟ یعنی تب تک وہ فضل من ربکم, تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. بھلے تعلم عدد السنین والحساب, یہ جو دو نشانیاں رات دن بنائی ہیں وہ کس لیے کہ تاکہ تم سالوں کا حساب اور گنتی رکھ سکو. یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے, سورج اور چاند کے ساتھ دن رات بنا کے وقت کا اندازہ ہو گیا کہ یہ دن ہے, یہ رات ہے, یہ اللہ کی نشانی ہے. یعنی ان نشانی کو نا ہم نشانی سمجھتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ روٹین ہے, کائنات کا نظام چلا رہے, اللہ نے ایسے تھا. کس کے لیے چلایا؟ سخر لکم ما فی الارض جمیعا, جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. تو انسان, میں نے پہلے کہا کہ میں اور آپ اپنا مقام جانیں کہ میرے اللہ نے اتنی مخلوقات, پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں, بے شمار مخلوقات ہیں, ان میں سے مجھے اور آپ کو چناؤ ہے. اور چناؤ کس کے؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے تو ہم اس پہ فخر کریں, غرور میں نہ آ جائیں. غرور اللہ کو پسند نہیں ہے, فخر پسند ہے. یعنی اپنی انا کو بلند رکھیں کہ اللہ کے آگے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اسی کا وہ ترجمہ اس آیت کا ہے کہ تمہارے لیے آج وہ ہے جو تمہاری جاننے چاہیں گی, کیونکہ تم نے دنیا میں وہ کیا جو میں نے چاہا. تو جب میں نے اللہ کی چاہت کے مطابق کام کیا تو ظاہر اللہ تعالیٰ کہے گا بتا اب تو نے جو لکھانا لکھ رہے کہ محمد سے وفا تو نے, تو یہ لوح قلم تیرے ہیں. یعنی تیرے اختیار میں ہے, جو لکھوانا چاہتا ہے, جو خود لکھنا ہے لکھ لے. اندازہ کریں نا ذرا, صرف کیا ہے محمد سے وفا کرنی ہے, بات وہی آگے اللہ رسول کی بات ماننی ہے, تو انشاءاللہ سارا کچھ ہمارے لیے ہے الحمدللہ. اور ہر چیز کا ہم نے تفسیر سے بیان کیا, تفصیل سے بیان کرنا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, ہر انسان کا مال نامہ اس کی گردن کے گرد چسپاں کیا ہوا ہے. کون ہے یہ کون ہے؟ کرامن کاتبین. وہ رجسٹر یہاں پڑے ہیں, گردن کے چسپاں کیا ہوا ہے, اچھے مال برے مال, تو سب کے اس کی گردن میں چسپاں کیا ہوا ہے. نخرج لہ یوم القیامت کتابا, ہم قیامت سے لکھا ہوا نکالیں گے, جل کا منشورہ, وہ اسے کھلا ہوا پائے گا. امتحان ہوتے ہیں نا 6 ماہ بعد یا سال بعد, وہ بند کر کے پیپر ہم دے دیتے ہیں نا, پھر وہ کھول کے سارا چیک کرتے ہیں کیا, پھر اس کا رزلٹ تیار کر کے رپورٹ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بڑی مثال خود ہی سمجھ آ جاتی ہے. جیسے اللہ کی تھوڑی سی صفت پیدا کریں گے, صفت اپنے اندر, پتہ چلے گا اللہ کی یہ صفت ہے, ہم نے اس کو اپنانا ہے. اس طرح دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کام رکھے ہیں کہ ان مثالوں سے ہم بڑی مثال تک پہنچ جائیں, ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ابھی تو بند ہے. جب کھولے گا اللہ تعالیٰ سامنے رکھ دے گا. بعض وقت کہتے ہیں نا ٹیچرس کو مطالبہ ہوتا ہے کہ پیپر ہمیں دکھا دیں, تو پیپر یہاں اللہ نے خود ہی نکال کے نا دیکھ لو اپنا پیپر سامنے, اور یہ دیکھ لو ہم نے کوئی کمی تو نہیں کی اس میں, کسی پہ ظلم تو نہیں ہوا. اس طرح کہا جائے گا. یہ نہیں کہ پیسے دے کے بھی پیپر چیکنگ ہو رہے ہیں, اندر سے نہیں دکھایا جائے گا, باہر سے لسٹ دیکھو بس ٹوٹل ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہے اس دن کا مالک. اللہ تعالیٰ کسی کو مطمئن کیے بغیر اس کا کوئی ایسے نہیں ہوگا سزا دے دے اللہ تعالیٰ, جب تک اسے پتہ نہیں چل جائے گا میرے یہ اعمال تھے, کیونکہ اللہ نے ظلم نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے کھلا ہوا وہ پائے گا. ہم کیا کہیں, اقرا کتاب, اپنا مال نامہ دیکھ لے. یعنی ہم نے نہیں پڑھ کے سنانا, یہ آج کھل گیا ہے, جہاں تو تھا نا, اسے دیکھ لے, تیرے سامنے ہے. اور یہ ہر روز دیکھیں, ایک صفحہ میرا روز زندگی کا تیار ہو رہا ہے, اور جتنے دن میں گزاروں گی اتنا ہی موٹا رجسٹر اٹھایا کس نے, اس نے, کندھوں پہ ہے یہ سارا بوجھ. تو ہم کوشش کریں ادھر کا وزن جتنا مرضی بھاری ہو جائے وہ دل کو اطمینان دے گا, اور ادھر کا وزن بھاری ہو نہیں گیا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. دل کس طرف ہے؟ تو پہلے تو اتنے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتے, اب کتنے ہارٹ اٹیک ہونے لگ گئے ہیں, کیونکہ ہم برائیوں میں گر گئے ہیں. ہم اللہ رسول کو بھول ہی گئے ہیں کہ وہ بھی کوئی ہماری زندگی کا حصہ. پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرنے کو کہا نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یعنی کلمہ طیبہ کی, اور استغفار کی, اور جنت مانگنی, اور جہنم سے رہائی مانگنی. یہ 4 چیزوں کی کثرت کرنی. تو کیا کثرت کرتے جائیں, سارا دن آپ کلمہ طیبہ پڑھتے جائیں, لیکن یہاں تک ہوا, یہاں نہیں گیا تو فائدہ کوئی نہیں. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے 100 دفعہ آپ کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اصل میں دل و نگاہ مسلمان ہے نا, تو زبان سے کہنے کی ضرورت ہے. آپ کا عمل بتا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. صحابہ کرام نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم عاشق رسول ہیں. ہم کہتے ہیں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو جان دیتے تھے,
اور ہمارے لیے ہم خود ہی کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم نے میلاد کرایا، اتنا بڑا یہ کیا وہ کیا، کیونکہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا نا کہ ہم عاشق رسول ہیں کہ نہیں۔ صحابہ کرام تو عمل بتاتا تھا نا کہ عاشق رسول ہیں، اس لیے لوگ کہتے تھے، اور یہاں تک کہ اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب اندازہ کریں ذرا کہ اللہ نے یہ بات کہہ دی، تو اگر سوچیں ہم پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں نا تو اپنا مال نامہ جو ہے نا اسے صاف ستھرا رکھنا ہے۔ قد افلح من زکاھا، وہ شخص کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کو پاک کر کے اپنا مال نامہ درست کر لے گا۔ وکفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج ہم نے کچھ نہیں کہنا، تیرا نفس تجھ پہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اور کیسے کافی ہے؟ یہاں بھی تھوڑی سی چڑھ زبانی سے کام لے گا۔ سورت 29 پارے میں آتا ہے کہ جب ہم انہیں اٹھائیں گے اپنے سامنے تو وہاں بھی قسمیں اللہ کے سامنے ایسے کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنو جی وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، جب وہ قسمیں کھا کے منہ سے کچھ کہنے کی کوشش کریں گے، الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور کیا بولیں گے؟ ہاتھ پاؤں سارے۔ اور جب یہ ہاتھ پاؤں بولیں گے تو میں ہی اپنے ہاتھ پاؤں سے کہوں گی کیا ہو گیا تمہیں؟ میں دنیا میں جیسے چاہتی تھی میری مرضی کے مطابق کرتے تھے، تب مجھے روک دیتے، لیکن تب تو انسان نے خود اسے روکنا تھا نا، تب نہیں تم نے مجھے روکا، آج میرے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ تو یہ بھی کیا کہیں گے کہ وہاں تو تمہارے کنٹرول میں تھے نا ہم، آج اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دے دی، آج ہمارے پاس طاقت ہے، آج ہم بتائیں گے کہ کیا کیا ہم سے کیا گیا۔ اس لیے تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ تم نے اس کو اس کے خلاف استعمال کیا جو فطرت چاہتی تھی۔ فطرت تو یہی، فطرت تو نیک ہے نا، فطرت تو نیک کمال چاہتی ہے، لیکن تم نے فطرت کے خلاف چلے اور لہٰذا ہم تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ آج ہمیں انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں بولنے کی طاقت اس نے دی ہے جس نے سب کو بولنے کی طاقت دی ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اب یہ بولنے کی طاقت اب چھین لی جائے گی، باقی سارے جو ہمارے کرتوت خود ہی بولیں گے۔ من اہتدیٰ، جس نے ہدایت پائی، فإنما یہتدی لنفسہ، وہ اپنے لیے ہدایت پاتا ہے۔ ومن ضل، جو گمراہ ہو گیا، فإنما یضل علیہا، تو وہ اسی پر گمراہ ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس پر کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم رسول بھیج دیں، یعنی جب تک ہمارا پیغام نہ پہنچ جائے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ وَإِذَا أَرَادْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ کسی بستی کو ہلاک کریں، امرنا مترفیہا، ہم حکم دیتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو، ففسقوا فیہا، وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں، فحق علیہ القول، ثابت ہو گیا ان پر بات، فدمرناہا تدمیرا، بس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ہلاک کرنا۔ یعنی یہ بھی ذرا غور کرنے کی بات ہے نا کہ فساد کون پھیلاتے ہیں؟ خوشحال لوگ۔ آپ نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے، تو ہم خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں زمین میں فساد پھیلو، یعنی اپنی دولت کا غلط استعمال کرو۔ دولت باعث رحمت بھی ہے اور باعث زحمت بھی ہے، یہ میرے اختیار میں کہ اللہ نے نعمت دے دیا، ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا موبائل دیکھ لیں، یہ اگر سے ہم اس سے اچھا فائدہ اٹھانا چاہیں تو باعث رحمت ہے ہمارے لیے، لیکن ہم رحمت کو جلدی قبول نہیں کرتے، زحمت کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، وہن آ جاتے ہم میں۔ دنیا کی محبت اس طرح کی آ جاتی ہے کہ اللہ علم یہ کس نے ایجاد کیا، کیا ہوا، اس کے ذہن میں کیا سازش تھی، یا اگر اچھے بندے نے ایجاد کیا تو اس کے اندر تو اچھا تھا، لیکن ہم نے غلط استعمال کر کے اس کو خود ہی غلط راہ پہ چلے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم فساد پھیلاؤ، اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ہم ہلاک کر دیتے ہیں کہ ہم نے ان پر آسمان کی ساری برکتیں دروازے کھول دیے۔
اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں سرکشی اور کفر، لیکن چونکہ انسان جو ہے سرکش ہے تو اپنی سرکشی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے اور ہدایت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ومن اراد الآخرت، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، آواز آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی؟ ومن اراد الآخرت، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، صالحہ سایہ، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ مومن، اور وہ مومن ہو، فاولئک کا سعی مشکورہ، اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی، اس کی کوشش قبول کی جائے گی۔ یہاں بھی دیکھ لیں، جو آخرت کا ارادہ کر کے صرف کوشش کرتا ہے، یعنی صرف ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ایمان ہوگا ساتھ تو پھر اس کی کوشش قبول کی جائے گی، اور کافروں کی کوشش بالکل رد کر دی جائے گی۔ ان کے لیے تو قیامت کے دن وزن رکھا ہی نہیں جائے گا نا، ترازو ہی نہیں رکھا جائے گا۔ کلن نمد ہاؤلائے، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی و ہاؤلائے، اور ان کی بھی، من عطائے ربک، عطا سے آپ کے رب کی، یعنی ان لوگوں کے جو دنیا چاہتے ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں، جو آخرت چاہتے ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ وما کانا عطاء ربک محظورا، آپ کے رب کی عطا رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اگر عطا رکنے والی ہو تو کافروں کو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ دیتا، وہ رب العالمین ہے، اس کی بخشش جاری و ساری ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ جس کی رحمت جاری و ساری ہے سب پہ۔ رحیم الگ ہے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن رحمان جو ہے وہ سب کے ساتھ مہربان ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کیسے ہم نے فضیلت دی ان کو ایک دوسرے پر۔ وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا، البتہ آخرت زیادہ بڑھیا درجے کے لحاظ سے، زیادہ بڑھیا فضیلت کے لحاظ سے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہ تو بنا اللہ کے ساتھ معبود دوسرا، فتقعد مذموما مخذولا، تو رہ جائے گا مذمت کیا ہوا، رسوا کیا۔ کیسے رہ جائے گا مذمت کیا، رسوا کیا ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے کہے گا بلاؤ میرے ان شریکوں کا جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ تو جب آواز دیں گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فتقطعت بہم الاسباب، تمام ذریعے کٹ جائیں گے، تو وہاں مذمت ہی کرتے رہ جائیں گے، رسوا ہو کے رہ جائیں گے، کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ اگر اللہ کو تھام لیں گے تو اللہ کا ساتھ آخر تک ہے ہمارے ساتھ، شروع سے لے کے آخر تک اللہ کا ساتھ ہے، پیدائش سے لے کے مرنے تک، مرنے کے بعد عالم برزخ، عالم برزخ کے بعد یوم حشر، اس کے بعد جنت تک اللہ تعالیٰ جا کے سلام قولا من رب رحیم، اور آخر میں رضوان اپنی دے کے، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ تو اللہ نے، اللہ کو جس نے تھام لیا وہ سیدھے راستے کی ہدایت پا گیا۔ ومن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم۔ وقضیٰ ربک کا فیصلہ کیا تیرے رب نے، اللہ تعبد الا ایاہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اسی کی، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ ذرا بچیاں دھیان سے سن لیں یہ بات، پرواہ نہیں کرتے ہم اس کی، میں آپ کو بتا دوں، بڑے فرما بردار بنتے ہیں ماں باپ کے، لیکن یہ دیکھ رہے اللہ تعالیٰ کیا کیا رہے، کیسا اس نے سلوک کرنا ہے۔ اگر پہنچ جائیں تیرے سامنے بڑھاپے کو، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہو۔ ذرا غور کر لیں اس میں کہ انہیں اف تک نہیں کہنا، یعنی اس طرح منہ ہی چھوڑ دینا، ایسے کر کے گزر جانا، کھانسی آ رہی ہے، بیمار ہیں تو ایسے گزرنا کہ پتہ نہیں کیا ہمارے لیے مصیبت ہی بن گیا، بیماری ہمارے گھر میں آ گئی ہے۔ بیماری صرف بوڑھوں کو نہیں آتی، بچوں کو بھی آ جاتی ہے۔ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے، اور کہ ماں باپ، یہی ماں باپ جنہوں نے تمہیں اس عمر میں سنبھالا تھا، اللہ نے کتنی پیاری دعا سکھائی، اسی کے آخر میں آئے گی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی لوٹ کے واپس آتی ہے چیز۔ اللہ تعالیٰ ان پر ایسے رحم کر جیسا انہوں نے میری پرورش کیا بچپن میں، مراد کہ اللہ نے رحم کیا کرنا ہے، یعنی ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دے جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ محبت سے پالا ان کو ہم نے۔ تو ان دونوں میں سے ایک تو انہیں اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو نہ، وقل لہما قولا کریما، انہیں عزت والی بات کہہ دو۔ یعنی جو اف کہنا نا وہ اصل میں دل کی ایک ہے اشارہ، دل کا اشارہ ہے، منہ سے نہ، یعنی اف کہنا جو ایسے کرنا نا کہ ایسے کر کے کر دینا، یہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اف سے کم کوئی چیز ہوتی نا اللہ اسے بھی حرام کر دیتا۔ اف سے کم کوئی چیز ہے، اف ایسے ہے دل میں چھپائی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، منہ سے نہ کچھ کہنا تو اندر اظہار ناگواری کا کرنا، تو ماں باپ تو اشارہ سمجھ جاتے ہیں نا، ماں باپ اشارہ سمجھ جاتے ہیں کہ بچہ کون سا خوشی کے ساتھ میرے پاس آیا، کون مجبور ہو کے میرے پاس آیا۔ تو کہا انہیں اف تک نہیں کہنا، اور یہ دھیان سے سن لیں پلیز، خاص طور پہ بچے جو ماں باپ کو کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کیسا بناتی ہیں، ہم سے نہیں کھایا جاتا، رہنے دیں، ہمیں پاکٹ منی دیں، ہم اسکول جا کے کھا لیں گے۔ اتنی بڑی نافرمانی، کہاں اف نہیں کہنا اور کہاں ماں باپ کے ہاتھ کی چیز کو رد کر دینا، اور صرف ماں باپ کو یہ سمجھنا کہ باپ کما کے ہمیں لا کے دینے والا ہے اور ماں ہماری خدمت کرنے والی ہے، بس یہ کام رہ گیا۔
ماں باپ کا کوئی مقام نہیں رہ گیا دلوں میں، بس یہی سمجھ آتی ہے کہ جو ان کا فرض ہے وہ کرتے چلے جائیں تو ہم ٹھیک ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ورنہ نہیں تو بس نہیں۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ان کے ساتھ باعزت طریقے سے بات کریں، نرم لہجے سے بات کریں، تاکہ ان کو دکھ نہ ہو کسی بات سے۔ اگر ماں باپ کا دل دکھا دیا تو باپ کی رضا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اگر باپ ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اگرچہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن جنت میں لے کے کون جائے گا؟ دروازہ کون ہے؟ اس لیے دونوں کی اہمیت اللہ نے اس طریقے سے سمجھا دیا نا۔ اکثر کہتے ہیں جی ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، تو بندہ پوچھے جنت کیسے ملے گی؟ باپ کے ذریعے تو جنت ملے گی جا کے۔ تو اس لیے دونوں کا مقام اپنی جگہ پہ ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے مہربانی کے ساتھ عاجزی کا بازو جھکا دو۔ ہر وقت ان کے سامنے عاجز ہو کے رہو۔ اکثر اب تو ہر بچے دوسرے کا جملہ ہے، امی جی آپ کو پتہ ہی نہیں، ابو جی آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ اور زمانہ ہے، ابو جی وہ اور زمانہ تھا۔ اگر نبیوں کو بھی تو یہی کہتے تھے منافقین، اور کیا کہتے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، یہ وقت اور ہے، اب ہم کیسے ان سارے بتوں کو چھوڑ دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ سارا 360 بت چھوڑ دیں اور ایک اللہ کو بنا لیں؟ تو یہی اب جو ماں باپ کو یہ کہنا جو ہے نا، یہ بھی ماں باپ کا دل دکھ جاتا ہے کہ جب تجھے میری ضرورت تھی مجھے سب کچھ پتہ تھا، اب مجھے تیری ضرورت پڑی تو مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کا کوئی رشتہ ہی ایسا ہے کہ وہ اندر سہ جاتے ہیں، پھر کہتے بھی یہی ہیں کہ اب میں بچے کی خوشی اسی میں تھی، چلو کوئی بات نہیں، میں تکلیف برداشت کر لوں گی، بچہ خوش ہو جائے۔ آخر دم تک ماں باپ یہی چاہتے ہیں بچہ خوش ہو جائے۔ جب اولڈ ہوم میں آخر میں ملنے گیا بچہ، وقت قریب ہی تھا اس کی موت کا، تو پوچھا کہ کوئی آخری خواہش؟ کیا بچے یہاں ایک پنکھا لگا دے، جب تجھے تیرے ماں باپ چھوڑے تجھے تکلیف نہ ہو۔ اپنی تکلیف سے ظاہر کی زندگی کہ مجھے پنکھا چاہیے، تو پنکھا لگوا دے تاکہ جب ماں تیرے بچے یہاں چھوڑے تجھے تکلیف نہ ہو۔ یعنی ہر وقت بچے کی تکلیف کا خیال ہے کہ بچہ آرام میں رہے۔ الحمدللہ ایسی اولاد ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ جو ماں باپ کی ہر طرح آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن بڑھاپے ہے نا، بڑھاپے میں انسان کو نا واقعی نہیں سمجھ آتی، بعض وقت قدر کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ فلاں قدر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے اس میں آگے شاید آنا ہے آگے، ہاں جی، کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہے اور میرے جیسے کوئی ضدی ہے کہ دوائی نہیں کھانی، نہیں کھانی امی تو ٹھیک ہے رہو بیمار، یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ نیک نیتی سے بات کر رہا ہے، اسے وہ معاف ہو جائے گی بات۔ لیکن اب مجبور بھی نہ کیا جائے، ایک بات ہوتی ہے، ایک شروع سے عادت کی بات ہے، ایک عادت نہیں ہے، اس میں مجبور نہ کیا جائے۔ پھر اگر ایسا لگتا ہے نا تو پھر انسان کیا کرتا ہے، وہ اپنی بیماری چھپاتا ہے بچوں سے، کہ بچے نے کہنا دوائی کھا لو، میں نے دوائی کھانی ہے۔ یعنی پھر بھی بچے کا خیال آ رہا ہے کہ بچہ کہے گا دوائی کھا لو اور نافرمانی ہوگی تو اس لیے میں بیماری ہی چھپا لوں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ رکھیں کہ دل نہ ٹوٹے ان کا۔ ابھی آپ جوان ماں باپ دیکھ لو، بچے جب جواب دیتے ہیں تو ماں باپ کیسے، حد ہو گیا تیری، اس طرح تو جواب دے رہے میرے سامنے۔ ابھی جوانی ہے، جوانی میں برداشت ہوتی ہے، بڑھاپے میں آ کے برداشت بھی کم ہو جاتی ہے اور کئی چیزیں ذہن سے بھی نکل جاتی ہیں۔ عاجزی کا بازو جھکائے رکھو اور دعا کیا کرنی ہے، رب، یہ سب کو یاد ہی ہوگی ویسے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، نہیں یاد ہے تو اسے نماز میں اپنا حصہ بنا لیں۔ رب ارحمہما، دیکھیں اتنا آسان ہے، ربی اے رب، ارحمہما رحم سے ہے، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، رب تو لفظ آپ نے پڑھ ہی لیا کہ جیسے انہوں نے میری پرورش کیا صغیرہ بچپن میں، جب کہ میں چھوٹا تھا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میرے ذریعے ان کو رحمت کا ذریعہ بنا دے کہ میں ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جاؤں۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے تمہارے جی میں ہے۔ یہ میں نے آپ کو کہا نا، اگر آپ کسی وقت تیز سخت بولتے ہیں، اگر ان کے مفاد کے لیے بولتے ہیں کہ شاید اس طرح بات مان جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک نیتی سے کر رہے ہو نا، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ یعنی انہیں پھر احساس ہو جاتا ہے، بعد میں کہہ دیں گے کبھی آ کے، امی جی میں مجبور ہو گیا تھا، یا ابو جی میں مجبور ہو گیا تھا، میں نے اس لیے آپ کو یہ کہا تھا۔ ویسے اللہ عالم ہم کیفیت سمجھ نہیں سکتے۔ اب فاروق صاحب جب بیمار تھے تو کسی دفعہ چیز کہنا کھا لیں کھا لیں، تو ایک دن ایسے ہی میں نے کہہ دیا، چانس سی بات ہے جمعے کا دن تھا، نہلا کے میں اور بیٹے نے مل کے نہلا کے، انہیں نیا سوٹ پہنا کے نیا سویٹر اوپر پہنایا، سردیاں تھیں تو کوئی کھانے کے لیے پھر کہا نہلانے کے بعد کہ یہ کھا لیں، میں کتنے پاواں اتنے غصے میں کہ میں پھر الٹی کر دیا،
میں فاطمہ دھونے کا ہم نے کہا کر دینا، ہم صاف کر لیں گے۔ یقین جانے 1 چمچ اندر گیا تو 10 بالٹیاں بھر کے اندر سے نکلی۔ یعنی انسان سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ ہم تو ہمدردی کے لیے کہہ رہے تھے نا، اب کیا پتا تھا کہ اتنی تنگی، پھر بیچاروں کو نہلایا، سب کچھ کیا۔ اس لیے میں سوچتی ہوں کہ کھانے پینے کی جس کو اندر جتنی چاہت ہے نا، اس نے کھا کے ہی جانا ہے دنیا سے، اس لیے مجبور نہ کریں کسی کو۔ میرا چونکہ ذاتی تجربہ ہے نا، اب تو میں بہت ڈرتی ہوں، اور بچے بھی بعض ڈر جاتے ہیں۔ میں فاطمہ کو، فاطمہ یہ روٹی کے دھونے والے بچ گئے، کہتی ہیں امی جی رہنے دینا، میں کھا لوں گی، آپ رہنے دینا۔ یعنی انسان کو پتہ ہے نا اتنی چاہت ہے، تو ہم اسی طرح ہم جتنا جسم کا بڑھاپے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا ہے نا، روح زیادہ اوپر آنی چاہیے ساتھ ساتھ ہماری، کیونکہ جسم ذرا کمزور ہوا، اس میں وہ نہیں رہی اتنی چیز کھانے کی، تو اپنی روح کو اوپر لائے۔ کوشش ویسے ہی کرنی ہے کہ ہم شروع سے اپنی روح اور جسم کو بیلنس میں رکھیں۔ اگر ہم روح کو غالب نہیں کر سکتے، بیلنس ضرور کر لیں کہ نماز اور قرآن سے کبھی بھی منہ نہ موڑنے دے بچوں کو۔ شروع میں جب سمجھ میں آتے ہیں، جب اپنے اسکول بھیجتے ہیں، تب انہیں بھی سورۃ فاتحہ، اعوذ بسم اللہ، کلمہ، یہ چیزیں سکھانی شروع کر دیں تاکہ ان کا ذہن دین کی طرف بھی رہے۔ لباس کے بارے میں انہیں کانشیس کر دیں، کھانے پینے کے بارے میں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو جب بچے کے ذہن میں آ جائیں گے نا، تو اسے پتہ ہوگا کہ میں ایک سسٹم کے تحت زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے، نہ منہ دھوئے، نہ ہاتھ دھوئے، آ کے چیزوں میں ہاتھ مار دے، کھانا شروع کر دیں، یہ پھر آداب نہیں ہے، اسلام کے آداب نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہوئے، بتاتے ہوئے کہ بچے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، چونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بس یہ نہیں کہنا، بتانا ہے کہ کیوں کھانا ہے۔ پھر میرے اندر اللہ اور رسول کی محبت آئے گی۔ لیکن ہم ان باتوں کی اب خاص طور پہ کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا، میں آپ کو صحیح بتا دوں۔ اکثریت اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات پھر بھی نہیں کروں گی، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ بچہ اٹھا ہے، بستر پہ فیڈر دینا ہے، ساتھ ہی موبائل، کہ بچہ فیڈر آرام سے پی لے، مجھے نہ تنگ کرے، یا پھر کھلانے کے لیے بٹھایا ہے، سامنے موبائل کھول دیا۔ مائیں کیوں نہیں محبت سے بچے دیکھو، میں مطلب بے شک بچہ چھوٹا بھی ہے نا، سمجھتا سب کچھ ہے، میں نے اتنے پیار سے بنایا ہو، کھاؤ، آؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، پھر ہوتا ہے طریقہ تربیت کا۔ تو ہم یہ سوچ لیں، چونکہ اب دنیا پلٹ رہی ہے واپسی کی طرف، تو آگے جو ہماری نسل ہے ان کے لیے ایسا تیاری رکھیں کہ جو نسل آگے بڑھانے والے ہیں، بیٹی داماد ہے یا بہو بیٹا ہے، ان کو بتائیں کہ دیکھو اس طریقے سے لے کے چلنا بچوں کو۔ مجھے یاد ہے، میں سچی بات ہے، ہمارے گھروں میں اس طرح نہیں تھا، یعنی امی وغیرہ کے گھروں میں ابو ماشاءاللہ دیندار تھے، خود ہی مطالعہ کرتے رہتے تھے، لیکن ایسے نہیں تھا کہ بچوں کو کچھ کہہ دیا، بتایا کہ حدیث ہے، ویسے کہ ایسے کر لو، ایسے کر لو، وجہ نہیں بتاتے تھے کیوں کرنا ہے۔ وہ چونکہ عادت پڑ گئی ہوئی تھی، امی کو دیکھا جب بچہ اٹھا بسم اللہ پڑھ کے اٹھے، پہنتے ہوئے گئے دایاں پاؤں پہن لو، یہ نہیں بتایا کہ سنت ہے پہلے دایاں پہن، بس کر دیا، وہ عادت پڑی ہوئی تھی، اس طرح کرتے رہے۔ تو میری 2 4 وہاں بھی شاگردیاں آتی تھی شالمی میں، انہوں نے دیکھا کہ روٹین میں دن میں بھی کبھی دیکھا بچہ اٹھا بسم اللہ پڑھ کے پکڑا اور اس طرح کیا، تو اس کا ایک بچہ وہ اسٹوڈنٹ کہتی باجی پلیز مجھے بتائیں آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کی تھی۔ حالانکہ اس وقت قرآن ہے جس کے مطابق نہیں، یعنی یہ نہیں بتاتا یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے، لیکن کی تھی تربیت صحیح والی۔ تو وہ اب میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح کر لو، پھر مجھے شعور آیا کہ یہ تو ایک شعور کے ساتھ تربیت کرنے والی بات ہے، لاشعوری طور پہ تربیت کرنے کا وہ فائدہ نہیں ہے جو آپ شعور کے ساتھ تربیت کریں گے، آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہوگی، پھر آگے آپ پیدا کریں۔ اب میری بچیاں یقین جانے بعد اتنے آنسو بعض ہوتی ہیں، بیٹھ جائیں کبھی، کہتی ہیں امی جی ہم کتنی غفلت میں زندگی گزار گئے ہیں، امی جی آپ دعا کریں آگے جو پوتے پوتے انواس نواسی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہلے دن سے ہمیں یہ اتنی توفیق دے دے کہ ہم اچھے طریقے سے ان کو لے کے چلیں۔ تو چلو کافی علم ہے، چیٹ جی پی ٹی سے اتنی ساری گائیڈ دیتے ہیں بچے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اتنا ہیلپ فل ہے۔ یہی میں بتا رہی ہوں کہ یہ اب ہو رہا ہے نا، آ رہے ہیں واپس لوگ، درمیان میں بالکل غافل تھا، کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا سمجھانا ہے کیا نہیں سمجھانا، اب واپس بھی آ رہے ہیں اور دین سے زیادہ دور بھی ہو رہے ہیں، دونوں گروہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں۔ وآتی ذی القربی حقہ، دے دو رشتہ داروں کو ان کا حق، والمسکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرنا، یعنی اپنی رقم فضول کاموں میں خرچ نہ کرنا، جن کا حق اس میں وہ دے دینا، اپنی خواہشات کے پیچھے خرچ نہ کرنا، کیونکہ شیطان تو تمہیں بے حیائیوں اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح خرچ کرو گے تمہارے لیے بخشش ہے اور میرے طرف فضل بھی ہوگا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ کانا شیطان رب کفورا، اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہی ہے۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ فضول خرچ شیطان کے بھائیوں، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے کہ اگر
آگے ساتھ ہی یہ آ رہا ہے کہ اما تو رزنا انبتغاء رحمت من ربک، اگر تو ان کو اس لیے نہیں دیتا کہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے ترجمہ جس کی تو امید رکھتا ہے، فقل لہم قولا میسورا، انہیں آسانی والی بات کہہ دو۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو حدیث ہے، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اللہ کے لیے بغض رکھا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے دیا اللہ کی رضا کے لیے روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اب روکنا کیوں ہے کہ اگر پتہ ہے کہ اس کو میں مدد کروں گا تو وہ پیسہ غلط جگہ پہ لگائے گا، تو اس کی مدد کرنے کے ساتھ اسے سمجھا دیا جائے کہ دیکھو پیسے کا صحیح استعمال یہ ہے، یعنی آسانی والی بات۔ احسان نہیں جتانا کہ تو ایسا کرتا ہے پھر تجھے دے رہا ہو، ایسا نہیں کرنا، تانا دے کے نہیں ہے۔ اگر نہیں دے سکتے، اللہ کی رضا چاہتے ہو اگر نہیں دے رہے، وہ الگ بات ہے کہ غلط کاموں میں نہ لگائے۔ دوسرا یہ کہ تمہارے پاس ہے نہیں اس وقت اور تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھے دے تو میں دے دوں گا، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خوشحالی پھر پیدا کر دیں گے۔ اور ان کو بات دستور کی کہنی ہے، پیچھے پڑا قول معروف خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، نیکی کی بات کہنا اور معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف لگی ہے۔ تو صدقہ خیرات کر کے کبھی اسے ضائع نہ کریں، ورنہ یہ صدقہ قیامت کے روز سایہ نہیں بنے گا۔ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اب یہ تو کہتے ہیں خرچ کر، لیکن اب یہ بھی کہا کہ اپنے ہاتھ گردن کے بندے میں بھی نہ رکھنا، ولا تبسطھا کل البسط، نہ پوری طرح کھول دینا۔ اعتدال کی، عباد الرحمن کی خوبی یہ ہے کانا بینا ذالک قواما، اس کے درمیان اعتدال کی راہ پر ہوتے ہیں، یعنی نہ تو بند کر کے رکھتے ہیں کہ اللہ دی جمع مالا وددہ یحسب ان مال اخلدہ، کہ مال کو جمع کیا گنتا رہا کہ شاید یہ اسے ہمیشہ رکھے گا، نہیں، کلا لا ینبذن فی الحطمہ، حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ ما ادراک ما الحطمہ، حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، تطلع الافئدہ، جو دلوں تک چڑھ جائے گی، انہا علیہم موصدہ، ان پر بند کی ہوگی، فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ یہ مال جمع کرنے کا کہ اسے اپنے گرد بندہ وانہ رکھیں، اور نہ پورا کشادہ کر دینا کہ نہ پوری طرح سارا خرچ کر کے بیٹھ جائے، کیا ہوگا؟ فتقعد ملوما محسورا، تو رہ جائے گا بیٹھا ملامت کیا حسرت زدہ۔ اگر تو گردن کے بندہ ہوا رکھے گا، قیامت دن تیرے لیے عذاب بن جائے گا، پھر تو اپنے ملامت کرے گا کہ میں نے کیا کیا، آج تو یہ آگ میں تپا کے میرے لیے توق بن گئے ہیں، تو میں خرچی کر دیا ہوتا، ملامت کرے گا اپنے آپ کو۔ اور حسرت زدہ اس لیے کہ سارے خرچ کر دے گا، کل اپنے آپ کو ضرورت پڑے گی تو حسرت سے کہے گا کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، میں تھوڑا سا اپنے لیے بچا لیتا۔ تو اعتدال کی راہ، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، خرچ میں میانہ روی نصف زندگی ہے، یعنی میانہ روی سے چلو گے تو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، نہ غربت نہ بہت زیادہ امیری، بس درمیانی کے ساتھ چلو۔ بہت زیادہ امیری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو مال دوسروں کا دیا ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے سائلوں اور محتاجوں کا۔ ہم کافروں والا رویہ نہ اختیار کریں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے اذا قیل لهم اتقوا واذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم اللہ، کہتے ہیں خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، قالوا تو کہتے ہیں انطعم من لا یشاء اللہ، کیا ہم کھلائیں اسے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا کھلا دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ خود دے سکتا تھا، اگر میرے ہمسائے کو اللہ نے کم دیا مجھے زیادہ دیا تو اس کا حق میرے مال میں اللہ نے میرے میں بھیجا، مجھے آزمانا چاہ رہا ہے کہ اس کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور اگر اس سے بھی زیادہ اللہ نے اور دیا تو اس کا مطلب ہے اگلے ہمسایوں تک بھی میری نظر جانی چاہیے، اور ہم سارے بے نیاز ہیں تو پھر دوسروں کی طرف توجہ کر لیں، سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈ لیں، لیکن تمہارے مالوں میں حق رکھ دیا گیا، اگر کسی کا حق کھاؤ گے تو تمہارا جائز مال بھی حرام ہو جائے گا۔ اس کا سوچنے کے بعد ایک تو اللہ نے یہ بڑا کرم کیا جو زکوٰۃ رکھ دی ہے، اگر زکوٰۃ بھی نہ ہوتی تو ہم تو میرا خیال ہے کچھ بھی نہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، لیکن جو ماشاءاللہ دینے والے ہیں وہ زکوٰۃ بھی بغیر حساب کے نکالتے چلے جاتے ہیں، وہ حساب نہیں رکھتے کتنا ہے، کہتے ہیں میں جتنا دے سکتا ہوں اللہ کی راہ میں اپنا مال پاک کر لوں یہ سب کچھ دے کے، یہ اس کا خیال ہوتا ہے، اور صدقہ خیرات اس کے علاوہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو نہ بندے و رکھ نہ پورا خرچ کر دے، دونوں اللہ نے کہا میانہ روی اختیار کرو، اور یہ یاد رکھنا کہ اگر تم یہ نہ سوچنا کہ خرچ کرنے سے میرے مال میں تنگی آ جائے گی، ان ربک کا یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، وہ یقدر و تنگ کرتا ہے۔ اس میں بھی دو باتیں ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے اس کی بھی آزمائش ہے، جس کو کم دیتا ہے اس کی بھی آزمائش ہے۔ زیادہ دینے والے کی آزمائش یہ ہے کہ وہ حق نکالتا ہے کہ نہیں، اور کم جس کو دیا وہ دیکھتا ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے کہ نہیں، صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس سے شکر آزمایا جاتا ہے زیادہ دینے والے کو، اور کم دیا جس کو اس سے صبر آزمایا جاتا ہے۔ تو یعنی زندگی دو ہی چیزوں سے ہے، شکر اور صبر۔ انہ کان بعباد خبیرا بصیرا، بے شک اپنے بندوں کے ساتھ خبردار دیکھنے والا ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنی اولاد کو مفلسی کی ڈر سے قتل نہ کرنا، نحن نرزقکم وایاکم، رزق کے مالک تو ہم ہیں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها،
زمین میں کوئی جاندار ہے ہی نہیں، اس کا رزق تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اور جب 120 دن کا بچہ ہو جاتا ہے رحم میں تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس کی عمر لکھ دو، تقدیر لکھ دو، رزق لکھ دو، خوش بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، یہ سب اس کا لکھ دو۔ تو رزق تو لکھا گیا ہوا ہے۔ اور جتنا کوشش انسان نے کتنی کرنی ہے وہ انسان خود دیکھ لے کہ دنیا میں اتنا کوشش میں نہ لگ جائے کہ آخرت بھول جائے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت عن ذکر اللہ واقعام الصلاۃ، جو صحیح ایمان والے ہیں ان کی تجارت انہیں نماز سے اور اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ یاد رکھیں، اس طرح عورتوں کے بارے میں اگر آ جائیں تو عورتوں کو گھر کی مصروفیات یا بچوں کی محبت یا میاں کی محبت اللہ کی یاد سے اور نماز سے نہیں روکتی۔ مراد یہ کہ اللہ کو ترجیح دینی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو ہم اوپر رکھیں۔ تو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا، ہم انہیں تمہیں رزق دیتے ہیں، انا قتلم کانا خطن کبیرہ، ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ قتل تو ہے ہی بڑا گناہ نا، اور مفلسی کے ڈر سے کرنا یعنی اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے۔ تم اپنا رزق خود تو نہیں لے رہے نا، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے، آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جتنا اللہ نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھا ہے اتنا تو اللہ نے ہر ایک کو دے دیا ہے۔ اگر ہم اتنا کھائیں گے تو ہم صحیح رہیں گے، ورنہ اگر کلو واشربوا ولا تسرفوا، اگر تسرفوا پہ عمل نہ کیا نا تو وہی کھانا پینا صحت کا باعث نہیں بنے گا بلکہ بیماری کا باعث بنے گا۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زنا کے قریب یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یہ ساری حرکتیں جو کھلے پھر رہی ہیں نا بازاروں میں، یہ زنا کے قریب جانے والی باتیں ہیں۔ دوسروں کو زنا کے قریب لانا اور خود بھی جو اس طرح نکلتی ہے نا بے پرد، میں صحیح بتا دوں، وہ پتہ نہیں کیا چاہتی ہیں۔ وہ اپنے گھروں کے ماحول سے مطمئن نہیں ہیں، یا پھر گھر سے انہیں اتنا نظر انداز کیا گیا کہ وہ مطمئن نہیں ہیں، تو باہر سے توجہ چاہتی ہیں۔ پہلے مجھے جو یاد ہے ہمارے زمانے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ فلاں کے عشق میں مبتلا ہو گیا تو فلاں نے فلاں سے شادی کر لی، آرام سے ماں باپ رشتہ جوڑتے شادیاں ہو جاتی تھیں، کیونکہ اس طرح باہر پھرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ماں کے بغیر تو بچی گھر سے نکلتی نہیں تھی۔ تب تو اگر ماں کہہ بھی دے بچی کو، نہیں امی جی ہمیں پتہ ہے ہم خود ہی چلے جائیں گے، آپ نہ تکلیف کریں، ہم چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں آزادی دیں، ہم جس طرح مرضی جائیں۔ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلی وہ زانیہ عورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ زانیہ عورت ہے جو خوشبو لگا کے گھر سے نکلی۔ اور جو لباس پہن کے بھی اڑیاں ہوں گی انہیں 500 گز تک جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ لباس پہن کے اڑیاں ہونا کیا مطلب ہے؟ یا تو چست لباس پہنے یا اتنا باریک پہنے کہ جسے سی تھرو کہتے ہیں، وہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے، تو 500 گز سے جنت کی خوشبو نہیں آئے سونگ سکے۔ تو ہم اندازہ کر لیں کہ جس طرح بازاروں میں بچیاں جاتی ہیں، ماں باپ کنٹرول کریں، نہیں مانتی بچیاں تو ذرا ڈانٹ دینا، وہاں آپ ڈانٹتے نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے، ڈر جاتے ہو کہ ہائے لا جوان بچیاں نوں نہیں ڈانٹی، حد ہو گئی ہے، جوانی تو مستانی ہے، کہتے جوان بچیاں نوں نہیں ڈانٹی دا۔ کس کو ڈانٹتے ہیں؟ بڑھاپے میں جا کے ڈانٹتے ہیں یا بچپن میں ڈانٹتے ہیں؟ بچپن میں سمجھاتے ہیں۔ یہ ٹین ایج ہوتی ہے سختی کرنے والی، لیکن سختی کیسی کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے، یہ ذہن میں رکھنا ہے ہم نے۔ تو یہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا، اس سے آپ سب کچھ سمجھیں۔ چھپی آشنائیاں جو موبائلوں پہ کرتے ہیں زنا کے قریب جانے والی ہے بات۔ ہاں خی موبائل دیکھتے تھے، کوئی آ گیا سامنے، اس کے ساتھ اپنا سلسلہ جوڑ لیا اور پھر چیٹنگ شروع ہو گئی، پھر چیٹنگ شروع ہو گئی۔ اور اس طرح شروع ہونے کے بعد نا عام چیٹنگ، کیونکہ آگے سے لڑکیاں بھی رسپانس دیتی ہیں تو لڑکوں سے آتے ہیں، وہ اتنے خوشگوار انہیں سارا کچھ بنا کے بتاتے ہیں، ایسا ایسا ماحول بنا کے، تو وہ پھر انہیں لگتا ہے بڑا مزہ آتا ہے ان باتوں میں، ان باتوں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ پھر اس کا نقصان کیا ہوا کہ وہ لوگ جو جنہیں عادت ہے فون کرنے کی، تو ہر ایک کو فون کر دیتے ہیں اٹھا کے، انہیں نہیں پتہ آگے کون آئے گا۔ میرے ساتھ 2-3 دفعہ موقع ہوا ایسا، گھر میں ہوا، رات کے 12 بجے فون آیا اور اتنی اس نے گندی باتیں 2-3 کی، میں نے اسے 2-3 سنا کے تو بند کر دی۔ میں نے کہا فارغ ہو نا تو اپنے گھر میں پہلے امی اور بہنوں کے پاس چلے جائے، اتنا کہہ کے میں نے 2-3 دفعہ ایسے ہی ڈانٹ کے بند کیا۔ اور مدینہ میں بیٹھے ہوئے وہ منا میں وہاں ایک فون آ گیا مجھے، یقین جانے میں تو اس وقت نا جیسے میرے پاس ساری بیٹھی ہوئی تھی، تو میں جس طرح میرا انداز ہوا نا تو ایک دم جو بہت میری قریب تھیں کہتی کیا ہوا ہے مسز فاروق، کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے بتا دیا، کہتی ہے توبہ توبہ، اتنی عاشق پیدا کتنے جن مدینے سے بھی نہیں چھاڑ دے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یعنی ایک بیکار جو ویلے ہیں نا، میں نے بتایا تھا PWD نہیں DWD TWD، جب میں یہ کالونی میں آئی نا
تمہارے سامنے والی دیوار پہ جدھر یہ باجی لینی ہے باجی رانی، وہاں لکھا ہوا TW اتنا بڑا کالے کوئلے کے ساتھ۔ یا اللہ PW تو کوئی ہے رہی TW کیا ہے؟ میں نے ایسے ہی کلاس میں بات ہی کرنی، میں کہ TW کیا ہے؟ کہتے ٹولہ ویلیاں دا، ٹولہ ویلیاں دا WD۔ حیران پریشان ہوگی میں، یعنی کیا ہمارا ذہن کہاں کہاں جاتا ہے، غلط باتوں کی تو کس طرح ذہن چلتا ہے ایک دم سے۔ تو میں تو اس کے میں پہلے ایک دفعہ شکر ہے میں نے بیٹے سے نہیں، بیٹے کو بھی نہیں پتہ ہوگا، جب ہم شروع میں آئے ہیں میرا بڑا بیٹا ابھی FA میں تھا اور چھوٹا 6ٹھی میں تھا، تو انہیں بھی نہیں پتہ ہوگا، تو میں نے دیکھا نا، یا شاید لڑکے باہر نکلتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے لڑکوں سے، تو میں نے تو کلاس میں بات کی نا، تو آرام کہتے ہیں باجی اس کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ زنا کے قریب جانے والی بات ہے۔ یہ ٹولہ ویلیاں دا جو ہے نا، آپ دیکھیں سحری کے وقت بھی فون پکڑا ہوتا ہے، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے یہ جیسا فون کر رہے ہیں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، اور پھر ایسا ٹائم دیتے ہیں کیسے پتہ نہیں، وہ لڑکیاں بھی واللہ عالم ماں باپ کے ہاتھوں نکل چکی ہوتی ہیں، وہ بھی پہنچ جاتی ہیں وقت پہ، ایک غیر لڑکے کے بلانے پہ پہنچ جاتی ہیں، اور ماں باپ کو بتاتی نہیں ہیں، بلکہ ماں باپ کا زیور وغیرہ لے کے بھاگتی ہیں گھر سے، اور کئی نقصان اٹھائے۔ یہ تو اس پہ تو جو آ رہے ہیں پتہ نہیں فرضی ہو گیا یا نہیں، اپنے یعنی قریبیوں میں سنا ایسا ہو گیا کہ زیور لے کے نکل گئی اور چلی گئی راتوں رات، تو پھر کیا ہوا، ساری عمر ماں باپ کی شکل دیکھنے کو ترس گئی، اور اس نے جو حال کیا انہیں پتہ ہے اب ماں باپ کے پاس تو جانا کوئی نہیں، اس نے اس کے ساتھ جو بھی کرنا کر لو۔ وہ مال بٹورنے کے لیے، ایسی محبتیں صرف مال بٹور دولت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر لڑکی بھی کسی میں چلی جاتی ہے تو اس کے لڑکے کی دولت سے متاثر ہو کے، یا لڑکا جب دیکھتا ہے یہ مالدار ہے تو اس کی دولت کی وجہ سے اسے اپنے پیچھے لگا لیتا ہے، اور یہ وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ خاندانی طور پہ کون مضبوط ہے، یہ بھی انہیں پتہ ہوتا ہے، ساری انہوں نے تحقیق کی ہوتی ہے۔ تو زنا کے قریب نہیں جانا ہے، اپنے موبائلوں پہ پاسورڈ نہ لگایا کریں، ماں باپ سے نہ چھپایا کریں پاسورڈ اپنا۔ پاسورڈ چھپانا اس کا مطلب نیت کی خرابی، پاسورڈ چھپانا مطلب ہے نیت کی خرابی۔ میں اپنے بچوں سے چھپاؤں کہ میرا بچہ میرا موبائل نہ دیکھ لیں، میں پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہوں، یا بچے چھپائیں کہ ماں باپ نہ دیکھ لیں میں کیا کر رہی ہوں، اس کا مطلب نیت کی خرابی ہے نا۔ ماں باپ کے ساتھ کیا بات چھپانا، ہر بات اللہ کے بعد جو بندہ کر سکتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے، اگر آپ اس سے بھی چھپائیں گے اس کا مطلب آپ کی نیت میں فطور ہے۔ تو زنا کے قریب نہ جاؤ، بچوں پہ سختی کریں، اگر وہ پاسورڈ نہیں بتاتے آپ کو تو موبائل لے لیں ان سے، یہ میں آپ کو بتا دوں، آگے اللہ تعالیٰ بہتر کریں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہ تم قتل کرو اس جان کو جس کا اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو ظلم ہو یعنی مظلوم قتل کیا گیا جس پر ظلم کیا گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے مظلوم کے وارثوں کے لیے غلبہ دیا ہے۔ وَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، لیکن وہ قتل میں اب زیادتی نہ کرے، یعنی ہم نے اتنی اجازت دی ہے کہ جس پہ ظلم ہوا ہے اس کے ولی بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن زیادتی نہ کریں۔ اگر زیادتی کی تو تم ظالم ہو جاؤ گے، وہ مظلوم ہو جائے گا۔ پہلے تم مظلوم تھے نا، لیکن جب قتل میں زیادتی کر دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اگر مجھے کوئی قتل کر کے میرا مسئلہ کرے تو تم اس کا مسئلہ نہ کرنا، مسئلہ ہوتا ہے اعضاء کو کاٹ دینا اس کے بعد، تو تمہیں نہیں پتہ انہوں نے کس طرح اعضاء کاٹے ہیں، تم زیادہ تکلیف میں کاٹ دو، اس لیے مسئلہ کرنا ہی نہ، اس سے گریز کرنا، تو قتل میں زیادتی نہ کرنا، انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے، یعنی اسے غلبہ دیا گیا ہے، لیکن اب قتل میں زیادتی نہ کرنا۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، مال کے یتیم کے مال کے قریب نہ جانا بلکہ جس طریقہ سے وہ اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یعنی اچھی نیت سے نگرانی کرنے کے لیے یتیم کی مال کی لینا سرپرستی، ورنہ نہ لینا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، وعدے پورے کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْکَیلَ، اور پورا کرو ماپ، اذا کلتم، جب تم ماپو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو سے ماپا کرو، جاتے ہوئے اور لیتے ہوئے اور ترازو کا استعمال، دیتے ہوئے اور ترازو کا، یعنی ڈنڈی نہ مارنا اس میں، سیدھے ترازو سے کرو۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر ہے اور اچھا ہے انجام کے لحاظ سے۔ ہر معاملے میں تول، حقوق کے معاملے میں، فرائض کے معاملے میں، ناپ تول کے معاملے میں، ہر چیز میں خیال رکھنا ہے کہ کہیں زیادتی نہ کرنا۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اس بات کے پیچھے نہ لگنا جس کا تجھے علم نہیں ہے، یعنی بیٹھے بٹھائے میں کہوں مجھے ان کی کوئی بات پتہ چلی میں پیچھے لگ جاؤں، میں پتہ تو کروں، جا کے تحقیق کروں، ان سے کروں، ان سے کیوں، میرا جب واسطہ ہی نہیں ہے، جب مجھ سے جب تک کوئی مشورہ نہ مانگے اسے مشورہ نہ دینا، جب تک کہ تمہیں اپنی باتوں میں داخل ہونے کے لیے نہ کہے ان کی باتوں میں داخل نہ ہونا۔ یہ دو بڑے اچھے اصول ہیں کہ من حسن الاسلام المرئی، آدمی کے اسلام کی خوبی کیا ہے، ترکہ ما لا یعنی، جس کے ساتھ تعلق نہیں اس باتوں کو چھوڑ دے۔
अब मेरा अपना मामला, जब अपना मामला देखूँ ना, पर बच्चों का देखूँ, मैं दूसरों का मामला क्यों देखूँ, दूसरे घरों में क्यों दखल अंदाजी करूँ जिसके साथ ताल्लुक़ ही नहीं है, बिला वजह गुनाहगार हो जाऊँ। देखें, बिला वजह गुनाहगार दूसरे के मामले में दखल दे के, जब मुझे हकीकत ही नहीं पता, और जब इस नीयत से खुदा ना ऐसा किसी को पीछे पड़ोगे ना, इसकी ऐप टटोलूँ, तो अल्लाह ताला तुझे घर बैठे रुसवा कर देगा। और किस तरीके से करेगा ये अल्लाह को पता है। अगर कोई किसी के रसवाई के पीछे पड़ गया कि इसको बदनाम करना है, तो अल्लाह ताला उसे घर बैठे ही रुसवा कर देगा। ये बहुत बड़ी कोई पकड़ है अल्लाह की। इसलिए मतलब क्या है कि दूसरों की हिफाजत करो, दूसरों के ऐबे पे पर्दा डालो। जो किसी के ऐब पे पर्दा डालेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब पर पर्दा डालेगा। तो इसलिए हम कोशिश करें कि ऐसी बातों के पीछे ना पड़ें जिसका हमें इल्म नहीं है। क्यों ऐसा नहीं करना? इन समा वल बसरा वल फुआदा, कान, आँख और दिल, यानी जो बात आपने कान से सुनी, फिर आप चाहते हो मैं इसको देखूं, ज़रा गौर करूं, और फिर वो दिल में जो बात है इस पर अमल करूं। तो इन तीनों के बारे में सवाल होगा। ये अल्लाह की नेमतें हैं दिनों, कान, आँख और दिल, इसकी हिफाजत करो। कुल्लू लाए का कान मसूला, हर एक के बारे में सवाल किया जाएगा। कान के बारे में अलग होगा, आँख के बारे में अलग, क्योंकि जना के बाद ही आई आयत, तो इसका मतलब है कि इन चीज़ों का भी जना है। कान का जना, आँख का जना, वैसे पहले जना आँख से शुरू होता है, फिर कानों तक जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दिल में गलत ख्यालात पैदा कर देता है। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, तुम ज़मीन में अकड़ के ना चलो। इन्नका लन तखरिकल अर्दा, बेशक तो हर की ज़मीन को फाड़ नहीं सकता। वलन तबलुगुल जिबाला तौला, हरगिज़ तो पहाड़ों की लंबाई को नहीं पहुँच सकता। यानी कितना भी तो गुरूर कर ले, तो अल्लाह के मुकाबले में तो नीचे ही है ना। ज़मीन पे ज़ोर से पाँव मार के ज़मीन फाड़ लेगा, ये होना नहीं। अकड़ के चलेगा तो लंबाई को पहुँच सकता है। यानी आजिज़ी। इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर दबे पाँव चलते हैं। कल मैंने बताया ना, जब ज़मीन के अंदर जाएंगे तो जितना ज़मीन को दुख दिया गया, वो कहेगी अब आ गई हो मेरे काबू में, पहले मैं तुम्हारे काबू में, अब मेरे काबू में, मैं बदला लूँगी। कुल्लु ज़ालिका काना सय्यिअन इंदा रब्बिक का मकरूहा, हर एक की बुराई, कान, आँख, दिल, हर एक की बुराई तेरे रब के नज़दीक नापसंदीदा है। चाहे बात से करो, चाहे सुन लो, चाहे दिल में ख्याल आ जाए, ये सब जो है बुराइयाँ बुरी हैं अल्लाह के नज़दीक। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका, ये उसमें से है जो वही किया आपकी तरफ आपके रब ने, मिनल हिकमत, हिकमत में से। वला ताजल माल इलाहन आखर, तो अल्लाह के साथ दूसरा मबूद ना बना। फतुल का फ़ी जहन्नम मलूमन मदहूरा, तो डाला जाएगा जहन्नुम में मलामत किया हुआ, दत्कारा हुआ। अफ़ासफ़ाकुम रब्बकुम बिलबनीना वत्तख़ज़ मिनल मलाइकति इनासा, क्या तुम्हारे रब ने बेटे चुन लिए तुम्हारे लिए और बना लिया फ़रिश्तों को बेटियाँ। इन्नकुम लतक़ूलूना क़ौलन अज़ीमा, तुम बहुत बड़ी बात कह रहे हो। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कल। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल कुरान, हमने फेर फेर कर बयान की इस कुरान मजीद में मिसालें, यानी वहाँ मुख्तलिफ़ तरीके से बयान किया कि वो औरतों को बेटियाँ बनाते हैं, जो अपने लिए नापसंद करते हैं वो अल्लाह के लिए, और जो अपने लिए पसंद करते हैं वो बेटे करते हैं। तो कहा ये अल्लाह ने, हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये चीज़ें बयान की हैं। फरमा यज़ीदु मिल्ला नफ़ूरा, नहीं ज़्यादा होती उनकी मगर नफ़रत। कुल्लो काना माहु आलिहतन कमा यक़ूलून, कह दो अगर उसके साथ कोई मबूद होता ना, जैसा वो कहते हैं, इज़ल लब्तो इला ज़िल अर्श सबीला, तो वो अर्श वाले की तो रास्ता ढूंढता। यानी अल्लाह के अलावा कोई मबूद होता, अल्लाह का कोई साथी होता, अल्लाह का मददगार होता, तो अल्लाह तो अर्श पे है ना, फिर वो भी अर्श वाले की तरफ जाता है। ये ज़मीन में क्यों है तुम्हारे झूठे मबूद? इसका मतलब है वो अल्लाह के साथ उनका कोई मुकाबला नहीं है। सुबहाना, वो पाक है, व ताला बुलंद है, मजकूलूना, इससे जो वो कहते हैं, लुबन कबीरा, बुलंद बहुत ही। तो सभी लव समावात, सब तस्बीह करती है उसके लिए आसमान सात, व लर्ज़ व ज़मीन भी, वमन फ़ीना, और जो इनमें है, यानी हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है। वह इन मिन शै, नहीं है कोई चीज़, इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, मगर वह तस्बीह करती है उसकी तारीफ़ के साथ। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा, बेशक वो बुर्दबार बख्शने वाला है। वाइज़ा करातल कुरान, और जब तो कुरान मजीद पढ़े, जलना बैनका व बैन अल्लज़ीना, हम बना देते हैं तेरे और उन लोगों के दरमियान, ला युमिनूना बिल आखिरती, जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, हिजाबन मस्तूरा, पर्दा छुपा हुआ। यानी जब आप कुरान पढ़ते हैं तो ये आपका मजाक उड़ाते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं हम इनके दरमियान एक छुपा हुआ पर्दा बना देते हैं ताकि साजिशें ना कर सकें, इन्हें तुम्हारी बातों की समझ ही नहीं आए। उनके कानों में हम बोई डाल देते हैं, पर्दे डाल देते हैं, और कानों में बोई डाल देते हैं, दिलों पे पर्दे और कानों में बोई डाल देते हैं कि तुम्हारी बातों को सुने ही ना, ताकि तुम्हारा मजाक उड़ाने को उन्हें मौका ना मिले। वजालना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन, उनके दिलों पर पर्दे डाल देते हैं, यफ़क़हू, कि उसे समझें, फ़ी आज़ानिहिम वक़रा, उनके कानों में बोझ। यानी अव्वल तो आता है वो सुनते नहीं कुरान मजीद को, कहते हैं ला तस्मउ हाज़ल कुरान, इस कुरान को ना सुनो, वलग़ौ फ़ीही, इसमें शोर मचाना शुरू कर दो। यानी जब कुरान पढ़ा जाए शोर मचाओ। तो अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ताला ऐसा कर रहे हैं ताकि वो कुरान को समझे ना, समझते हैं तो फिर आपका मजाक उड़ाते हैं।
वाइज़ा ज़करता रब्बा का, जब तो अपने रब को याद करे, फिल कुरान मजीद में वहदो एक का, यानी ज़िक्र करे एक अल्लाह का, वल्लु अला अदबारिहिम नुफूरा, तो वह नफ़रत से पीठ फेर के चले जाते हैं। यानी अल्लाह के साथ मोहब्बत है ही नहीं, उन्हें झूठे माबूदों के साथ इतनी मोहब्बत है कि अगर उनके ख़िलाफ़ बात करके एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं तो नफ़रत से पीठ फेर के चले जाते हैं। नहनु आलम मा यस्तमीऊना बिही, हम ज़्यादा जानते हैं उसको जो सुनते हैं, इस्तमीऊना लेकर, जब वो कान लगाते हैं तेरी तरफ। वही जुम नजवा, जब वो सरगोशी करते हैं, इजकू ज़ालिमीना, जब कहते हैं ज़ालिम, इन तताबीना, नहीं तुम पैरवी कर रहे, रजुल मशहूर है, मगर ऐसे आदमी की जो जादू ज़दा है। यानी एतराज़ बा एतराज़, सुन ली बात, सुनी अनसुनी या थोड़ी सी बात आगे कान में, तो साजिशें उसके ख़िलाफ़ करते हैं। जो आपने बात कही होती है ना, उसके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। तो वहाँ अल्लाह ताला ने पीछे ने कहा था कि आप इस बात से गमगीन ना हो, हम लिख लेते हैं जो वो रात को मशवरा करके गुजारते हैं, हमारे पास सारा कुछ महफूज है, हम आखिरत में उनका बदला देंगे, और तुम बेफिक्र हो के अपना पैगाम पहुंचाते जाओ। आखिर जालिम जब बड़े मशवरे कर लेते हैं, कोई कहता है शायर है, कोई कहता है जादूगर है, कोई कहता है काहिन है, कुछ नहीं जब समझ आती ना, तो आखिर में कहते हैं जादू ज़दा है। यानी मशवरे ऐसे करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह वो जलील करना चाहते हैं, और दीन को चाहते हैं दबा के हमारे माबूद हैं वो गालिब आ जाएँ। उनजुर देखो कैफ़ा ज़रबुल कलम साला, कैसे उन्होंने बयान की तेरे लिए मिसालें। यानी इकट्ठे हो गए हैं सरदार, कैसे मिसालें बयान कर रहे हैं, शायर है, काहिन है, जादूगर है, क्या हो गया, कैसी मिसालें दे रहे हैं। फजल्लु पास गुमराह हो चुके हैं, फ़ला यस्ततीऊन सबीला, वो रास्ते पे आ ही नहीं सकते। वकाल, और वे कहते हैं आयज़ा कुन्ना इज़ामन, यानी ये जो बातें करता है कि जब हम हड्डियाँ हो जाएंगे, और फ़ातन और चूरा चूरा, इन्ना लमबूसुना हल्कन जदीदा, कि हम नई पैदाइश में उठाए जाएंगे। कुल कह दो, तुम्हें यह बात ऐसा लगता है ना कि नहीं उठाए जाएंगे, तो कून हो जाओ हिजारतन, पत्थर, और हदीदा या लोहा, और खलकन ऐसी पैदाइश में यकबरू फी सदूरिकुम, जिसको तुम्हारे सीने बड़ा ख्याल करते हैं। यानी इससे भी कोई मजबूत तुम्हारे जहन में है ना कि इसकी पैदाइश बड़ी मुश्किल है, तुम वो भी हो जाओ। फसा यकूलूना, अनकरीब वो कहेंगे मन ईदना, हमें दोबारा कौन करेगा। कुलिल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मरा, कह दो वही ज़ात जिसने तुम्हें पहली मरतबा पैदा किया। फ़सयुनग़िज़ूना अलैका रूसूहुम, अस्तग़फिरुल्लाह, मजाक से अपने सर मटकाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वयक़ूलूना मताहु, कहते हैं बताओ कब होगा, क्या तुम्हारी बात सच्ची है। तो ऐसे तंज़र कहते हैं कि बता दो फिर ये कब आएगा वादा। यानी ये ऐसा है कि उन्हें जब क़यामत का यकीन है ना, तो ये सवाल वही लोग करते हैं कि बताओ कब होगा। कुल उन्हें जवाब दे दो असा अन यकूना करीबा, उम्मीद है कि वो करीब ही हो। सुम्मा यादूकुम, जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा, यानी जब वो दिन आ जाएगा तुम्हें बुलाएगा, फस्तस्तजीबूना बिहम्दिही, तुम उससे जवाब दोगे उसकी तारीफ़ के साथ। वतज़ुन्नूना इल्ला बिस्मिल्लाह कलीला, और तुमने ख्याल किया था कि तुम थोड़ी देर ही ठहरे हो। यानी सामने देख के तो तुम अल्लाह की तारीफ़ ही बयान करोगे कि हाँ अल्लाह ने ये बात सच कही थी कि हम दोबारा उठाए जाएंगे, और तुम तो ख्याल करोगे उस वक़्त कि हम थोड़ी देर ठहरे हैं। यहाँ कहते हो ना कब आएगा बताओ, यानी देर इतनी हो गई है, कब आना ये वादा। तो कहा तब तुम्हें पता चलेगा तुम थोड़ी देर ही ठहरे हो। वकुल्लु इबादी यक़ूलुल्लाती हिया अहसन, कह दो मेरे बंदों में से उन लोगों को जो ईमान ले आए हैं कि वो अच्छी बात कहें। मेरे बंदे जो है ना अच्छी बात कहें, यानी ये नहीं कहा कि मोमनों के साथ करें, मेरे बंदों से कह दो लोगों से अच्छी बात करें। मेरे बंदे कौन होंगे जो अल्लाह पर ईमान ले आए, वही अल्लाह के बंदे होंगे ना। ये नहीं कहा सिर्फ बंदों से कह दो, मेरे बंदों से कह दो। दुश्मन है या दोस्त है, अच्छी बात करनी है। ये हम पढ़ चुके ना कि बुराई को अच्छे तरीके से दूर कर, उस वक्त दुश्मन तेरा दोस्त हो जाएगा। या फिर ये कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा के पास भी भेजा, जब हज़रत मूसा और हारून के फ़िरौन के पास का नरम बात करना, हालांकि फ़िरौन अल्लाह का भी दुश्मन था और मूसा हारून का भी दुश्मन था। तो वहाँ भी कहा कि अगर उनको दीन की तरफ बुलाना है तो आसान तरीके से बुलाना है, फिर तो तेरी बात मान के तेरा दोस्त बन जाएंगे, वरना नहीं। और मुशरिकीन और मुनाफिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते थे, अस्तगफिरुल्लाह, कि तो कुरान बदल के ले आ, फिर हम तुझे अपना दोस्त बना लेंगे। यानी उधर देखो क्या मुतालबा है, उधर देखो क्या मुतालबा है। ये शैतानी रविश है जो सारा कुछ कर रही है। इन्ना शैताना यंज़गु बैनहुम, बेशक शैतान उनके दरमियान फूट डालता है। यानी गलत बातें करने का, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए शैतान दिल में डालता है, वरना तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अच्छी बातें करो जब भी करो। और गलत बातें शैतान की तरफ से होती हैं, और ख़ास तौर पे शिरक जो है वो शैतान बहुत ज़्यादा शिरक की तरफ लेकर आता है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बारे में भी अजीब अजीब बातें करने लग जाते हैं लोग। इन्ना शैताना काना लिल इंसानी दुबीना, इंसान का शैतान बहुत ही खुला दुश्मन है। ये अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि खुला दुश्मन है। अब अल्लाह करे कि हमारे दिल में ये बात बैठ जाए कि शैतान हमारा दुश्मन है। हम असल में शैतान जो बातें करते हैं ना, वो मुलम्मा की हुई ज़ुख़रुफ़ल कौल, चिकनी चुपड़ी बातें। इसलिए तो हज़रत आदम भी आगे थे ना धोखे में, चिकनी चुपड़ी बातें की थी ना कि जन्नत में हमेशा रहोगी, ऐसी सत्तर मेरी कोई तबाह नहीं होगी।
اور تمہیں نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، تو وہ باتوں میں آ گئے، تو چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے۔ ربکم عالم بکم، اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ جانتا ہے، ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تم پر رحم کر دے، اور ان یشاء یعذبکم، یا چاہے تمہیں عذاب دے دے۔ یعنی اللہ سینوں کے بیچ جانتا ہے کہ تمہاری نیتیں کیا ہیں۔ نیت درست ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کر دے گا، نیت خراب ہے تو عذاب دے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، نہیں ہم نے بھیجا آپ کو ان پر کارساز بنا کر۔ وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور آپ کا رب زیادہ جانتا ہے اس کو جو آسمان و زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے فضیلت دیا بعض نبیوں کو بعض پر۔ وَآتَيْنَا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دیا۔ یعنی اللہ نے فضیلت دی، اللہ نے درجے بنائے ہیں، ہم نے سب نبیوں کو ایک درجے پہ رکھنا ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ آگے جو درجے دے دیے وہ اللہ تعالیٰ نے جس بنا پہ درجے دیے ان کو اسی مقام پہ رکھنا ہے، لیکن آپس میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی کہ ہمارا نبی زیادہ افضل ہے، تمہارا نبی اس طرح کم ہے، نہیں۔ اللہ نے فضیلت دے دی، بس دے دی۔ اب تمام صحابہ کے نام برابر ہیں، سب کے لیے اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی وہ اس سے راضی، لیکن ابوبکر صدیق کا الگ مقام ہے، حضرت عمر کا الگ مقام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی صحابہ کا درجہ کم ہے، اللہ سب کے ساتھ راضی ہے۔ اس طرح سب رسول اللہ کے سچے نبی سچے رسول ہیں۔ اب جس بنا پہ اللہ نے جو جس کو فضیلت دینی تھی وہ دے دی۔ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، ہم دیکھ لیں اپنے گھر میں بعض بچوں کو ہم کس طرح کی فضیلت دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں اس طرح، لیکن انصاف والی بات کہ جس میں جو خوبیاں تھیں اس کے بنا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بڑھا دیے۔ وہ تیسرا پارہ شروع ہی ایسے ہوتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم، کہہ دو پکارو ان لوگوں کو جن کا تم دعویٰ کرتے من دون اس کے سوا، فلا یملکون کشف الضر، نہیں وہ اختیار رکھتے تکلیف ہٹانے کا عنکم تم سے، ولا تحویلا، اور نہ ہی بدلنے کا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم وسیلہ، ایسے لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ یعنی جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ تو خود تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں، وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، نیک عمل صدقہ جاریہ ہیں، تو وہ تو خود رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، اب بتاؤ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے؟ یعنی جو اللہ جس کی طرف اصل جانا ہے وہ قریب ہے، یا یہ قریب ہے جو خود اپنے رب کے محتاج ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یعنی جن سے تم کہتے ہو نا کہ ہماری مدد کریں گے، وہ تو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی انہیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بنا کے عذاب سے بچ جائیں، تمہارے وہ کیا کام آئیں گے۔ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک عذاب آپ کے رب کی ڈرنے والی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، نہیں ہے کوئی بستی، اِنَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اگر ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس کو، قبل یوم القیامت، قیامت کے دن، او معذبوها، یا ہم اسے عذاب دیں گے، عذاب شدیدہ، عذاب سخت، کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی تم جو نبیوں سے مطالبے کرتے ہو جلدی آ جائے عذاب ہمارا، ہم جو کر رہے ہیں اس کے عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ نے پہلے سے مدت لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا۔ ایک تو اس مقررہ مدت سے پہلے نہیں آئے گا، اور دوسرا جب تک وہاں اللہ کا پیغام نہ پہنچ جائے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا، اور دوسرا جب نبی ان میں موجود ہوں یا پھر استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں تب تک عذاب نہیں آئے گا۔ وما منعنا نرسل بالآیات، نہیں روکا ہم کو کہ ہم بھیجیں نشانیاں، الا ان کذب بها الاولون، مگر یہ کہ اس کو پہلے جھٹلا چکے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے نا نشانیوں کو لیا، تو انہوں نے کہا ہم قدرت رکھتے ہیں نشانیاں لانے پہ، لیکن اس لیے نہیں بھیج رہے کہ پہلے انہوں نے نشانیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اب یہ کوئی ایمان لے آئیں گے، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، ہم نے دی سمود کو اونٹنی، قوم سمود کو یعنی اونٹنی دی ہے حضرت صالح کی قوم کو، مبصرۃ روشن نشانی، فظلموا بها، انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، نہیں ہم بھیجتے نشانیاں مگر ڈرانے کے لیے۔ یعنی ایک مثال دے بھی دی کہ اونٹنی نشانی مانگی تھی، جب انہوں نے نشانی بھیج دی تو انہوں نے کاٹ ڈالا اسے، یعنی اس کی قدر نہیں کی پھر نشانی کی۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، جب کہا ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک آپ کا رب گھیر لے گا لوگوں کو، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، نہیں ہم نے بنایا وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا، إِنَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر آزمائش لوگوں کے لیے، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور درخت لعنت کیا گیا قرآن مجید میں، وَنُخَفِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم ڈراتے ہیں ان کو، نہیں زیادہ ہوتی ان کی مگر سرکشی اور بری۔ یعنی آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیں، لوگوں سے نہ ڈریں، ان لوگوں کو ہم خود ہی گھیر لیں گے، ہم خود ہی ان کو سمجھ لیں گے، اور جو خواب آپ کو دکھایا ہم نے آزمائش بنائی لوگوں کے لیے، یعنی خواب جو عمرے کے لیے دکھا دیا، آپ نہیں چلے گئے پہلے ہی، یہ نہیں کہا تھا اس سال جانا ہے تب چلے گئے، اور یہ جو کہتے تھے کہ درخت ہوگا جہنم میں، تو کہا کہ جہنم میں درخت کیسے ہوگا؟ اب بندہ پوچھے جہنم میں درخت ہونا اس لیے ناممکن نہیں ہے کہ سبز درخت سے آگ کیسے لگاتے ہیں، سبز درخت سے آگ کیسے لگتی ہے؟ لکڑی گیلی تو آگ پکڑتی نہیں ہے، اور درخت سبز ہے ہرا بھرا، اس سے تم اللہ نے کہا سبز درخت سے تمہارے لیے آگ بنا دی،
وہ سر رگڑتے تھے وہ آگ بن جاتی تھی. تو یہ شجر ملونہ جو ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ دریا کو آگ بنا سکتا ہے اور آگ کو گلستان بنا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، لیکن ساتھ کہا کیا ہے کہ اس میں جو درخت ہوگا وہ لعنت کیا گیا ہے، اور اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے سانپ کے سر، شیطانوں کے سر یا سانپ کے سر اس طرح ہے، وہ اس کے خوشے اس طرح ہوں گے. تو یہ کہا گیا کہ یہ اعتراض کیوں کرتے ہیں، جب اللہ ایک چیز کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں. یہ آزمائش بنائی ہے ہم نے ان کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں. ہم تو انہیں ڈراتے ہیں، یعنی یہ سارا کچھ ڈرانے کے لیے بتاتے ہیں، لیکن بجائے ڈرنے کے وہ سرکشی میں اور زیادہ ہو جاتے ہیں، اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو ہی نہیں سکتا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. کہا أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کہا کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. رأیتَ، کہا کیا تو نے دیکھا، هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، یہ جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو مجھے قیامت تک ڈیل دے دے، لَأَحْتِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں اس کو اور اس کی اولاد کو سوائے چند لوگوں کے رسوا کر کے رکھ دوں گا. استغفر اللہ. قال صاحب کہا تجا فمن تبعک منہم، جو اس میں سے تیری پیروی کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، بے شک جہنم تمہارا بدلہ ہے، بدلہ پورا پورا. دیکھا وہاں بتا دیا کہ شیطان دشمن ہے، اور یہاں بتا دیا جو اس کی پیروی کرے گا. اس نے پہلے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے ساتھ اور لوگوں کے لے کے جہنم میں جاؤں گا، اس لیے اس نے مہلت مانگ لی، اللہ نے مہلت دے دی. اب کہا جو تیری پیروی کرے گا، اس نے کہا سوائے چند لوگوں کے میں سب کو رسوا کر کے رکھ دوں گا. وہ خود بھی کہہ رہے کہ سوائے چند لوگوں کے، کیونکہ اللہ نے بھی کہہ دیا قلیل من عبادی الشکور، میرے بہت کم بندے جو ہیں میرے فرما بردار ہوں گے. تو کہا کہ جو چند جو ہیں وہ نہیں جائیں گے، باقی سب کو لے کے میں جہنم میں جاؤں گا، سب کو رسوا کر دوں گا. بس تفسیز من استطاعت منہم صوتا، تو بہکا دے جتنی تو طاقت رکھتا ہے ان میں سے جس کو اپنی آواز کے ساتھ. واجرب علیہم، سوار ہو جائے ان پر بخیلی کا اپنے گھوڑوں سے، ورجلی کا اور اپنے پیادوں سے، یعنی اپنی آواز کے ساتھ. موسیقی دل میں کیسے منافقت اگاتی ہے، جیسے کسان فصل کو اگاتے ہیں. تو اس طرح کی آواز جس کی وجہ سے کانوں میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے گا، اس آواز سے ہمیں بچنا ہے. کان کے زنا سے بچنا ہے ہم نے، کان سے بری باتیں ہم نے نہیں سننی. وہ اپنی آواز کے ذریعے ان کے پاس چلا جائے، گھوڑے اور پیادوں کے ذریعے، یعنی ہر ممکن کوشش لگا لے. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ، ان کے مالوں میں شرکت کر لے، والأولاد اور اولاد میں، وَعِدْهُمْ، انہیں وعدے دلا. یعنی اس نے خود بھی یہ کہا تھا نا کہ میں ان کے وقت سے، اولاد سے، مال سے حصہ لوں گا. یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنی تو طاقت رکھتا ہے کر لے، اور چاہے ان کے مالوں میں سے بھی حصہ لے لے، اولاد میں سے بھی، اور انہیں وعدے دلا دے. ماں یعدہم الشیطان الا غرورا، یاد رکھنا کہ شیطان غرور کا وعدہ کرتا ہے. قیامت کے دن وہ اقرار کر لے گا کہ میں نے وعدہ کیا، خلاف کیا، لیکن یہاں تو انہیں اپنے اندر گھیر رہا ہے نا کہ میں جو تمہیں بتا رہا ہوں یہ بات صحیح ہے. یہ دنیا جو ہے اس میں اپنی چیزوں سے فائدہ اٹھایا، اللہ نے تمہیں دی اس لیے ہیں کہ تم ان سے فائدہ اٹھا لو. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے بھی اپنے سے کا فائدہ اٹھا لیا جیسے انہوں نے اٹھایا، اور تم بھی بحث میں لگے رہے جیسے انہوں نے بحث کی. تو ٹھیک ہے، آج تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا. اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیہِم سُلطان، بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی زور نہیں ہوگا، اور بندے وہ کم ہی ہوں گے. قلیل من عبادی، بہت کم میرے بندے. تو جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کم لوگوں میں شامل کر لے. ہم اکثر نا اکثریت، اصل اس مطلب کیا بتانے کا کہ اکثریت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق ہے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن اکثریت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق ہے. اقلیت بھی کہتے ہیں غالب کہ کم من فیاتن غلبت علی کثیرۃ، کتنی کم جماعت نے بڑی جماعت پہ غلبہ پا لیا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. تو ہم اکثریت نہ ڈھونڈا کریں، ہم ایمان کی مضبوطی ڈھونڈیں اور برکت اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو انشاءاللہ پھر ہمارا معاملہ کلیئر ہے. وکفیٰ بربک کا وکیلا، اور کافی ہے آپ کا رب کارساز. ربکم الذی یزجی لکم فلکا، تمہارا رب ہے جو کشتی چلاتا ہے، فی البحر، سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل. انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے. واذا مسکم الضر، جب چھوتی ہے تم کو تکلیف، فی البحر، سمندر میں، ضل من تدعون، کھو جاتا ہے جن کو تم پکارتے ہو، الا یاہ، مگر صرف اسی کی. فلما نجاکم، جب نجات دیتا ہے تم کو، الی البر، خشکی کی طرف، آراستم، تم اعراض کرتے ہو. وکان الانسان کفورا، ہے انسان نہ شکرا. اور آگے جو ہم آیت پڑھنے لگے ہیں پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کی تشریح بھی ہو چکی ہوئی ہے. افامنتم ان یخسف بکم جانب البری، کیا تم نہ ڈرو گے اللہ تمہیں خشکی میں دنسا دے، اور یسر علیکم حاصبہ، یہاں تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے. یعنی اگر سمندر سے نجات دے دی ہے تو تم شرک کرنے لگے ہو. تم نہ ڈرو گے کہ تمہیں خشکی پہ بھی آ کے کوئی نہ کوئی عذاب دے سکتا ہے، زمین میں دنساتا ہے جیسے قارون کو دنسایا، پتھروں کی آندھی بھیج دے گی جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھروں کی آندھی بھی آئی تھی. ثم لا تجد لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی بھی کارساز نہیں پاؤ گے. اب امین تم، کیا تم نہ ڈر ہو گیا، یعیدکم فی تارۃ اخری،
کہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لے جائے، فیسر علیکم قاسم من الریح، اور تم پر ہوا کا ایسا جھونکا بھیج دے، فیغرقکم، جو تمہیں غرق کر دے، بما کفرتم، اس وجہ سے جو تم نے انکار کیا۔ یعنی پہلے تم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، تب بھی یہ کافر تھے، انہوں نے کہا نجات دے دے ہم شکر گزار ہو جائیں، اللہ نے کہا چلو آزما لیتے ہیں، نجات دے دے، آئے تو فوراً شرک کرنے لگے۔ پھر اللہ نے یہ ساری باتیں بتا دیں کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، پتھروں کی آندھی بھیج دے، اور یا پھر تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جا کے وہاں پھر طوفان آ جائے، جس طوفان سے نجات دی تھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ وہاں لے جا سکتا ہے، پھر تم ہمارے لیے کوئی پیچھا کرنے والے نہیں پاؤ گے، یعنی پھر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، ہم غرق کر دیں گے، ہم سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے عزت دی بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے سوار کیا ان کو خشکی اور تری میں، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے رزق دیا ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے، یعنی تمام نعمتیں ہم نے انہیں پاکیزہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ پاکیزہ کو چھوڑ کے خبائث کو پکڑ لیں، یہ اب انسان کے اختیار میں ہے نا، اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستے کی ہدایت دے دیا، پاکیزہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں، جیسے مال میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مال پاکیزہ ہے، نہیں تو پھر وہ خبائث میں آ جائے گا اگر غلط استعمال کرتے ہو۔ تو ان نعمتوں کا ہم کیا کرتے ہیں، کیا طیبات کو اختیار کرتے ہیں اور خبائث کو چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر ان طیبات کی پرواہ کیے بغیر خبائث کو لے لیتے ہیں، یعنی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، ہم نے فضیلت دی ان کو بہت سوں پر، ممن خلقنا تفضیلا، اس میں جو ہم نے پیدا کیا فضیلت دینا، یعنی انسان کی طرف اشارہ آ گیا کہ بنی آدم کو ہم نے سب مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامام، جس دن ہم بلائیں گے ہر گروہ کو ان کے اماموں کے ساتھ، یعنی جو ایمان والے ہیں اپنے نبیوں کے ساتھ آئیں گے، نبی آئیں گے ان کے ساتھ، جو کافر ہیں مشرک ہیں ان کے ساتھ ان کے جھوٹے معبود آئیں گے۔ وَنُؤْتِیَ کتاب یمینہ، جو دیا جائے گا اپنا اعمال نامہ اپنے دائیں ہاتھ میں۔ یہاں ایک امام کے معنی اعمال نامہ بھی ہے کہ ہر گروہ اپنے اعمال نامے کے ساتھ بلایا جائے گا، اور وہ جو ہے اپنے اماموں کے ساتھ بلائے جائیں گے، میں نے بتا دیا انبیاء اور جھوٹے معبود ہیں، وہ صحیح صحیح گواہی دے دیں گے ایسا ہوا تھا۔ فَأُولَٰئِکَ یَقْرُؤُونَ کتابہم، وہ اپنا مال نامہ پڑھیں گے، وَلَا یُظْلَمُونَ فَتِیلًا، ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے، داغے برابر ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ سورۃ کہف میں آتا ہے کہ آخرت کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اپنے سامنے، ہم مال نامہ رکھ دیا جائے گا، اور ہر کوئی جب پڑھ کے کہے گا، جو کافر کہیں گے ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی چھوٹا بڑا عمل چھوڑا ہی نہیں اللہ صاحب مگر اس کو شمار کر لیا، یعنی اسے پتہ چل گیا کہ ذرا برابر بھی کوئی عمل ہوگا وہ بھی اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اعمال نامے کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمى، جو اس دنیا میں اندھا تھا، وہ فی الآخرۃ اعمى، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، یعنی یہاں اللہ کے احکام کو بلا دے گا اللہ تعالیٰ انہیں وہاں بلا دے گا۔ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، وہ زیادہ گمراہ ہے راستے سے۔ وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، قریب ہے کہ وہ آپ کو آزمائش میں ڈال دیں اس چیز سے جو ہم نے وحی کیا علیکہ آپ کی طرف، لِتَفْتَرِیَ عَلَيْنَا غَیرَهُ، تاکہ تو ہم پر اس کے علاوہ اور چیز باندھ دے، یعنی یہ اور قرآن لے آئے یا اس میں تبدیلی کر دے یا کوئی اور قرآن لے آئے۔ وَإِلِّتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اس وقت تجھے دوست بنا لیں گے، یعنی ان کی مرضی کا قرآن لا کے دکھا دے تو وہ تجھے اپنا دوست بنا لیں گے، ورنہ تجھے دشمن سمجھتے ہیں۔ وَلَوْلَا ثَبَتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، یعنی جس انہوں نے اتنا مطالبہ کیا تھا، اگر ہم تجھے مضبوط نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ تو تھوڑا سا اس کی طرف جھک جاتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط رکھنا۔ اذا ذقناک ضیف الحیات و ضیف الموت، اس وقت ہم تجھے چکاتے دگنی زندگی اور دگنی موت، یعنی ویسے تھا کئی دفعہ مرا کئی دفعہ جیا، کہتے نہیں مر مر کے جیا، کئی موت مرا، تو اگر آپ خدا نہ سا ان کی بات مان لیتے تو ہم آپ کی زندگی دوبر کر دیتے، دگنا جینا مرنا اور دگنا جینا مزہ چکھاتے، پھر تو ہمارے لیے کوئی بھی مددگار نہ پڑتا، ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ان ینصرکم اللہ ولا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی غالب آنے والا نہیں، من یخذلکم، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے فمن ذا الذی ینصرکم، کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر تو ان کی بات تک تو جھک گیا تو پھر میری طرف سے مدد نہیں آئے گی۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُونَكَ مِنْهَا، وہ تجھے اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں، بہکا دیتے ہیں زمین سے تاکہ وہ نکال دیں آپ کو اس سے۔ وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اس وقت نہیں وہ ٹھہریں گے تیرے بعد مگر بہت کم، یعنی اگر آپ کو وہاں سے نکال دیں گے تو ان کو زیادہ موقع نہیں ملنا، پر چند دنوں پہ تم پھر فاتح ہو کے یہاں آ جاؤ گے۔ سنت من قد ارسلنا قبل کا، طریقہ ہے جو ہم نے تحقیق بھیجا پہلے آپ سے، من رسولنا اپنے رسولوں میں، ولا تجد سنت اللہ تحویلا، تو اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا، یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اور ایمان لانے والوں کو فتح دے گا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق الليل، لیکن تم نے کرنا کیا ہے
کہ سورج کے ڈلنے سے لے کر رات کی تاریخ تک کیا نماز قائم کر و قرآن الفجر اور فجر کا پڑھنا. انا قرآن الفجر کانا مشہودہ، بے شک فجر کا قرآن گواہی دیا گیا ہے. ومن اللیل، رات کے وقت فتہجد ابھی نافلۃ لک، تہجد پڑھ، یہ تیرے لیے نفل ہے. اساں یا بس کا رب کا مقام محمودہ، امید ہے کہ تیرا رب تجھ کو مقام محمود پر پہنچا دے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچنے کے لیے تہجد کی ضرورت ہے. تو ہمیں کیا، ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اللہ اس کی طرف دیکھ کے بڑا مسکراتا ہے کہ دیکھو یہ میری محبت میں بستر چھوڑ کے اٹھ کے وضو کر کے میرے حضور کھڑا ہوا ہے. باقی فرض نمازیں ہیں، اس کا چھوڑنے والا گناہ گار ہے. تہجد کا چھوڑنے والا گناہ گار تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا اگر تہجد پڑھے گا، کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کے پسند کریں گے. وقل ربی ادخلنی مدخل صدق، کہہ تو اے رب داخل کر مجھ کو داخل کرنا سچا، یعنی جب ہجرت کر رہے ہیں. واخرجنی مخرج صدق، نکالنا مجھ کو نکالنا سچا. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور بنا میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ واضح. دیکھیں کہ داخل ہوئے ہیں عزت کے ساتھ مدینہ میں، نکل کے بھی آئے ہیں عزت کے ساتھ، اور اللہ سے دعا مانگی میرے لیے اپنے سے مددگار بنانا. تو کیوں اتنے سالوں میں صرف پورا وہ علاقہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا، آپ تنگ ہو کے نکلے اور نکلتے ہوئے کہا کہ اے مکہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اس لیے پھر آخر میں آ کے مدینہ کو ہی، فتح مکہ ہونے کے بعد بھی آپ نے مدینہ کو ہی اپنا مسکن رکھا ہے. وقل جا الحق و ذاق الباطل، کہہ دو آگے حق اور مٹ گیا باطل. ان الباطل کان زکا، باطل مٹنے والا ہے. جب مکہ فتح ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بت نکالتے جاتے تھے، لاٹھی سے مارتے جاتے تھے، یہ کہتے جاتے تھے جا الحق و ذاق الباطل. یہ سارے جھوٹے معبود جن کو یہ اپنا سمجھتے تھے ہمارے ہیں، اور اتنے قبیلوں کے بت تھے وہاں پہ، سب کی زبانیں بند ہو گئی. حق آ گیا تھا، اب باطل سارا مٹ گیا. وننزل من القرآن، ہم اتارتے ہیں قرآن بید ما و شفان، جو شفا ہے، و رحمت الرحمت للمومنین، مومنوں کے لیے. یعنی آتا ہے شفا لما صدور بھی لفظ آتا ہے کہ سینوں کی بیماری کا، پیچھے وہ ہم نے پڑھا کہ جتنی اخلاقی بیماریاں نا، برائیاں، یعنی ان سب سے قرآن مجید پاک کرنے والا ہے، ان سب کے لیے شفا ہے. لیکن اگر ہم پڑھیں گے سیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا. اس میں اللہ نے معروف بھی بیان کیے ہیں، منکرات بھی بیان کیے ہیں. تو معروف جب اپنائیں گے تو وہ اصل میں چیز ہے کہ شفا کا باعث بنے گا. ولا یزید الظالمین الا خسارہ، نہیں زیادہ ہوتا ظالموں کا سوائے نقصان کے. یعنی وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، صرف نقصان ہی اٹھاتے ہیں. وَإِذَا نَمْنَا لِلْإِنسان، جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر، آرزہ تو اعراض کرتا ہے، ورنہ بجانبی تو کنارہ کش ہو جاتا ہے. یعنی انسان کی کیا فطرت ہے، خوشحالی آ رہی ہے تو اللہ یاد ہی نہیں ہے، کنارہ کش ہو جاتا ہے جب ہم نعمتیں چکھاتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الشَّرُّ، جب برائی چھوتی ہے، کانا یوسا تو مایوس ہو جاتا ہے، پھر اللہ پہ گلے شکوے، میں ہی ملا تھا، اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا یہ کر دیا. جب اچھائیاں ملی تھی تو پرواہ نہیں کی. وہ میں آپ کو واقعہ سناتی تھی رابعہ بصری کا. ایک جوان لڑکا دیکھا سر پہ پٹی باندھ کے جا رہا ہے، کہا بچے بات سنو، بلایا، کیا ہو گیا؟ سر میں سخت درد ہے. عمر کتنی ہے؟ 18 یا 20 سال. کہا کتنی دفعہ ہوئی اتنے سالوں میں؟ کہا پہلی دفعہ. کہا روز شکر کی پٹی باندھ کے پھرتا تھا؟ آج سر باندھا، ورنہ شکر کی پٹی سب کو دکھا رہا ہے، سر میں درد ہو گیا. شکر کی پٹی کبھی باندھی تھی؟ کبھی بتایا تھا کسی کو کہ میں صحت کے ساتھ ہوں اتنے سال؟ انسان کا حال یہی ہے کہ جب خوشحالی ملتی ہے اللہ کو بلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حدیث کے ذریعے کہ جب بندہ مجھے خوشحالی میں بلا دیتا ہے تو میں اسے مشکل میں بلا دیتا ہوں. پھر ہم جتنے مرضی گر گڑا کے سجدے کر لیں، وہ اللہ کی رحمت ہے کہ اگر ایسا ایک دم آنسو نکل گیا کہ اپنی اس ناشکری کا خیال آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر لے گا، قبول کر لے گا. ورنہ ذہن میں ناشکری اور مشکلیں کے وقت رو رہے ہیں، مشکل دور ہیں، وہ پھر شرک کی طرف آ گئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی. کل یعمل عن شاکلتہ، کہہ دو ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے. یعنی جو شکر کر رہا ہے اپنے طریقے پہ، نہ شکری کر رہا ہے اپنے طریقے پہ. فربکم عالم بمن هو اہدی سبیلا، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے اس کو جو زیادہ ہدایت پر راستے کے اعتبار سے. یعنی ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل تو کر رہا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے. واللہ عالم من ضل عن سبیلہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے. وعلم بالمہتدین، اور ہدایت پانے والوں کو بھی وہ جاننے والا ہے. یعنی گمراہ ہونے والوں کو، ہدایت والوں کو، سب اللہ کا علم ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کل روح من امر ربی، کہہ دو روح جو ہے میرے رب کا حکم ہے. یعنی زندگی میں داخل ہونے کے لیے روح کی ضرورت ہے، زندگی سے جانے کے لیے روح نکلنے کی ضرورت ہے. آتے ہوئے روح کی ضرورت ہے، جاتے ہوئے روح نکلنے کی ضرورت ہے. تو میرے رب کے حکم سے ہے، کیونکہ رب ہی ڈالتا ہے روح اور رب ہی نکالتا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. کیا علم دیا گیا ہے؟ کہ اللہ نے اپنی روح پھونک دی تھی. جب روح پھونکو تو سجدہ کر لینا، جب تک روح ہے تم اس سے کام لوگے، روح چلی گئی بات ہوگی. تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، حقیقت اللہ کی ذات جانتی ہے.
वलन शेना, अगर हम चाहें ला नज़बन्ना बिल्लज़ी ओहैना लेका, हम ज़रूर ले जाएं वो जो हमने आपकी तरफ वही की थी। सुम्मा ला तजिद लका बिही अलैना वकीला, फिर तो अपने लिए हमारे ख़िलाफ़ कोई कारसाज नहीं पाया। यानी हमने आपको बार बार कह दिया कि आप लोगों का पैगाम पहुँचा दें, अल्लाह लोगों को खुद ही घेर लेगा, अल्लाह तुझे लोगों से बचा लेगा। अगर फिर भी इनकी साज़ों की वजह से अगर हम आपसे वो चीज़ ले गए जो हमने आपको सिखाई है, तो फिर कोई भी कारसाज नहीं होगा तेरे लिए। इल्ला रहमत मिन रब्बिक, सिवाय रहमत के आपके रब की। यानी ये भी कहा कि आप अपने रब की रहमत से इस पर कायम है पैगाम पहुँचा रहे हैं, वरना जो साजिशें कर रहे थे अब मतलब बदल सकते थे। इन्ना फ़ज़ल काना अलैका कबीरा, बेशक उसका फजल आप पर बहुत बड़ा है। यानी इसमें जमाए रखना, पैगाम पहुँचाने पे जमाए रखना इतनी दुश्मनों के बावजूद ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। कुल लायनी तमात इंस वल जिन्नो, कह दो अगर जमा हो जाए इंसान और जिन, अल्लाह इस पर अंजात व मिस्री हाज़र कुरान के वो इस जैसा कुरान भी ले आएँ, ला यात न बि मिस्री, तो इस जैसा नहीं ला सकते। वलो काना बाज़ु मिल बाज़ी ज़हीरा, ख्वाब एक दूसरे के मददगार क्यों ना हो जाए। ये भी तशरीह पढ़ ली हुई है हमने। वला कसरफ़ना लिन्नासी फ़ी हाज़ल कुरान मिन कुल्ली मसल, हमने फेर कर लोगों के लिए इस कुरान में हर मिसाल बयान कर दी। यानी तौहीद की तरफ बुलाने के लिए मैंने अपनी तमाम निशानियाँ उन्हें बता दी, तमाम दलीलें दे दी हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दी हैं। अगर फिर भी वो नहीं आते तो इसका मतलब है हिदायत नहीं पाएंगे। फ़ाबा अक्सर उन्नास इल्ला कफूरा, अक्सर लोगों ने नाशुक्री करते हुए इनकार किया। यानी नाशुक्री जो है वही नाफरमानी की तरफ है ना, तो अक्सर लोगों ने नाशुक्री करते हुए इनकार किया। वकाल ने कहा ला नोमिन लका, हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता तफजुर मिनल अर्ज़ि यंबुआ, यहाँ तक तुम्हारे लिए ज़मीन से चश्मा जारी कर दे। ओ तकूना लका जन्नतुन, या तेरे लिए बाग हो, मिन नखीलिन खजूरों का, व इनबिन और अंगूर का, फ़तुफ़ज्जिरल अनहारु खिलालहा तफ़जीरा, तो उसके अंदर नहरें भी बहा दें। यानी इतने बड़े मुतालबे करें कि ये भी सारा कुछ करेगा, हमने ईमान लाना ही नहीं। यानी इतनी हट दर्मी है। और तुस्की तस्मा, या तो आसमान गिरा दे, कमा जामता, जैसा तो दावा करता है, अलैना की सफ़न, एक टुकड़ा, यानी आसमान का एक टुकड़ा हम पे गिरा दे। ओ तातिया बिल्लाहि वल मलाइकत कबीला, या आ जाए अल्लाह ताला और फरिश्ते कबीला सामने। यानी ये ख़ुद कह रहे हैं। और अल्लाह ताला 8वें पारे के शुरू में क्या कहते हैं कि अगर हम उन पर फरिश्ते नाजिल करते, उनके सामने मुर्दे कलाम करते, या हर चीज़ उनके सामने ले आते हुए ईमान लाने वाले नहीं थे। क्योंकि वो ख़ुद ये भी कहते हैं ना, कुलूबना गुल्फ़, हमारे दिल पर गिलाफ़ है, हम बात को समझते नहीं हैं। जो हज़रत शुएब को साथ कहा था, माँ नफ़ को कसीर मत तक़ूल, जो तो कह रहे हैं ना हमें बहुत सी बातों की समझ नहीं आती। और यहाँ वो ख़ुद कह रहे हैं कि हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक ये कुछ ना हो जाए। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान नहीं लाए तो उनको ये मुतालबे क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब उन्हें पता है कि ये अफजल नबी है। अब इसको नाउज़बिल्ला इसकी फ़जीलत गिराने के लिए हम ऐसे ऐसे मुतालबे करें जो उसके अख्तियार में ना हो। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ करके दिखा सकते थे, लेकिन अल्लाह ने कहा हमने क्यों नहीं निशानियाँ भेजी, कि हमारा तजर्बा है कि पहले जितनी निशानियाँ भेजी उन्होंने उसका इनकार किया। और यकून अल्लाह का बैत ज़ुख़रुफ़, एक और मुतालबा कि उनका घर हो सोने का, वो तरका फ़िस्मा, ये हमारे सामने आसमान पर चढ़े। वला नूमिना ले रुकैया का, हरगिज़ हम ईमान नहीं लाएंगे तेरे चढ़ जाने पर, हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रऊ, यहाँ तक तू उतारे हम पर किताब जिसको हम पढ़ें। हालांकि किताब है कुरान जिस सामने उसे पढ़ रहे हैं। इनकार की भी कोई हद होती है। यानी इतने सोचे तो सही क्या क्या के लिए मुतालबे। अल्लाह ताला ने कहा था अगर तू चाहे तो हम इनके लिए बहुत पहाड़ सोना बना दें, या ये कबूल कर ले या तौबा कबूल कर ले। तो उन्होंने कहा कि तौबा का दरवाज़ा खोल दे मेरे लिए। तो अल्लाह ताला की तो मुश्किल नहीं है, आगे अल्लाह ताला बताएंगे सारा कुछ। कुल कह दो सुबहान रब्बी, पाक है मेरा रब, हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, नहीं है तो मगर इंसान रसूल की सूरत में। यानी बता नहीं हूँ मैं मगर इंसान की सूरत में रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, कि मेरा रब पाक है। यानी जो तुम कह रहे हो ना, ये मेरा अल्लाह कर सकता है। अल्लाह की कुदरत में है ये सारा कुछ, लेकिन मैं तो सिर्फ आपके साथ रसूल बनाकर भेजा गया। मैं ये निशानियों के लिए नहीं आया। ना मुझे ये दुनिया मेरे लिए रखी गई है, ना मुझे इसका मुतालबा है, ना मैं ये मांगूंगा, ना मुझे ये मिलेगी। वमा मना नासु, किसने रोका लोगों को, यूमिन को ईमान ले आए, जाहुल हदा, जब आगे उनके पास हदायत, इल्ला मगर ये क्या कालों ने कहा अब अल्लाह बशर रसूला, क्या अल्लाह ने इंसान को रसूल बना कर भेजा है। यानी सिर्फ इसलिए हदायत नहीं पाई कि इंसान रसूल बन के क्यों आया है। इंसान से कह रहे हैं ऐसा कुरान ले आए, इंसान से कह रहे हैं तेरे लिए सारा कुछ हो जाए, और इधर फिर इंसान होने का इनकार। यानी सिर्फ इस वजह से इनकार कर रहे हैं, और कोई उनके पास जवाब है ही नहीं ना, कोई जवाब नहीं। तो कहते हैं अल्लाह ने इंसान को रसूल बना के भेज दिया। ये मुतालबे सारे उन्हें पता चल गया कि अल्लाह तो पाक है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है। तब कहा कि अल्लाह ताला फिर किसी बड़े को फरिश्तों को भेज देता। कुल्लो काना फिल अर्ज़ि मलाइकतन, कह दो अगर ज़मीन में फरिश्ते होते ना, यम शुना चलते फिरते मुतमईनीना इत्मीनान के साथ, नज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकन, तो हम उन पर फरिश्ता नाजिल करते रसूल बनाकर।
कुल कफ़ा बिल्लाह शहीदन बैनी व बैनकुम, कह दो अल्लाह ताला मेरे तुम्हारे दरमियान गवाह है। इन्ना काना बिबाद खबीरा बसीरा, बेशक वह अपने बंदों के साथ खबरदार देखने वाला है। मैं यह दिल्ला, जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे दे वह मोहतद वही हिदायत याफ्ता है। मैं युसरी, जिसको गुमराह कर दे फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनी, हरगिज़ तो उसके सिवा दोस्त नहीं पाएगा। और ना शुरू में हम इकट्ठा करें इनको यौमल क़यामत, दिन क़यामत के, अला वजूहिम, उनके चेहरों के बल, उम्यन अंधे, बुकमन गूंगे, व सुमन और बहरे होकर। यानी ज़ाहरी तौर पे ये जो हवास से खमसा जो काम करते हैं ना, ये अल्लाह के हुक्म से काम कर रहे हैं। जो अल्लाह चाहेगा तो उनको इस तरह इकट्ठा करेगा कि बहरे गूंगे अंधे होंगे, हवास से हमसा होंगे लेकिन बहरे गूंगे अंधे होंगे। माँ वाम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम है। कुल्लमा खबत, जब कभी वो हल्की हो जाएगी या बुझ जाएगी, ज़िद नाम सहीरा, हम उसका दहकना और ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि हमेशा उन्होंने अज़ाब में रहना है तो हम उनका दहकना और ज़्यादा कर देंगे। ज़ालिका जज़ाहुम बिअन्नहुम कफ़रू बिआयातिना, ये उनका बदला इस वजह से कि उन्होंने इनकार किया हमारे अहकाम का। वकालू उन्होंने कहा इज़ा कुन्ना इज़ामन, क्या जब हम हो जाएंगे हड्डियाँ वरफ़ातन और चूरा चूरा, इन्ना लमबूसूना हल्कन जदीदा, क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे नई पैदाइश में। अवलम यरो, क्या नहीं उन्होंने देखा, अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़ा, ये कि अल्लाह ने पैदा किया आसमान और ज़मीन को, कादिर कुदरत रखने वाला है, अल्लाह यख़्लुक़ मिस्लहुम, को इन जैसे पैदा करे। वजाल अलम अजलन ला रैब फीह, तुम्हारे लिए मुद्दत मुकर्रर कर दी जिसमें कोई शक नहीं है, यानी अज़ाब या क़यामत मुद्दत पर आएगा। फ़बज़ ज़ालिमून अल्लाह कफ़ूरा, तो ज़ालिमों ने सिर्फ नाशुक्री करते हुए इनकार किया है। यानी जानते वो भी हैं कि मर के उठना है हमने, लेकिन इनकार करते हैं, यकीन नहीं है जैसे, तो नाशुक्री करते हुए इनकार करते हैं। कुल्लो अंतुम तमलिकूना ख़ज़ाइन रहमत रब्बी, कह दो अगर तुम मालिक होते ख़जानों के रहमत की मेरे रब की, ज़न लम सक्तुम खश्यत अल-इन्फ़ाक़, तो तुम खर्च करने के डर से उसे रोक लेते। यानी अल्लाह या जो रोज़ कुल्ला यौमिन वफ़ी शान, हर रोज़ नई हालत में आता है। सारी दुनिया के जिन और इंसान, पहले वाले बाद वाले, एक मैदान में इकट्ठे हो जाएं, सब मुझसे अपना अपना सवाल मांगे, मैं सबको सवाल दे दूँ, उनका पूरा कर दूँ। मेरे ख़जाने में इतनी भी कमी नहीं आएगी जितना उंगली डुबोने से कतरा लगता है समुद्र में उंगली डुबोने। तो कहा अगर तुम्हारे पास होते तो तुम तो खर्च करने के डर से रोक लेते। हसद बुग़्ज़ की ना तुम्हारे दिलों में होता है, जिसको चाहते देते, जिसको जी चाहता ना देते, तुम तो रोक लेते कि ख़जाना ख़त्म हो जाएगा। क्यों? कान वाले इंसान कतूरा, इंसान तो थोड़ दिला है, इंसान तो है ही थोड़ दिला, उसे ये डर रहता है ज़कात निकालते हुए भी सोच सोच के, अच्छा इधर मैंने ये बेटी का इसमें से निकालूँ कि ना निकालूँ, ये इसका निकालूँ कि ना निकालूँ, या अल्लाह की राह में देते हुए सोचता है कि कितना खर्च करना है और अयाशी पे जितना मर्ज़ी खर्च कर ले। तो इंसान थोड़ दिला है किसके मामले में? शरीयत के मामले में। वलक़द आतैना मूसा तिस्आ आयातिन बय्यिनातिन, हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को 9 निशानियाँ। फसल बनी इसराइल, पूछ लो बनी इसराइल से, जाओ जब आई उनके पास, फ़काला लो फ़िरौना, कहा उसके फ़िरौन ने, इन्नी लाज़ुन्नुका या मूसा मसूरा, मैं तुझे जादू ज़दा ख्याल करता हूँ। पहली 2 निशानी जब दिखाई थी यद बैज़ा और असा की, तभी कह दिया था नाज़ तो जादू ज़दा है और इसलिए आया कि हमें हमारे वतन से निकाल दे। इसके अलावा अल्लाह ने इतने इनामात किए, वो जो तूफ़ान आए साथ वो भी निशानी है। तो ये 2 वो बड़ी निशानियाँ, 7 तूफ़ान। बाज़ ये कहते हैं बाज़ इनामात है, मन सलवा, बादलों का साया और 12 चश्मे फूटना, वो सब निशानियाँ अल्लाह ने की। काला काल, अच्छा पहले कहते हैं मौज़ा ले आओ, जब मौज़ा ले तो कहते तू जादूगर है, तू जादूगर है। यानी अजीब बात है, मौज़ा मांगते क्यों हैं? जब मौज़ा देख के कह देना ये जादू है तो पहले ही ना मांगो मौज़ा। फिर आपको होता है मौज़ा मांगने के बाद तो अज़ाब भी सख्त आता है ना जब इनकार किया जाए। काला काला का दलिमता, अलबत्ता तो जानता है, मा अंज़ल हाउलाए, नहीं नाजिल किया इनको, इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्ज़, मगर रब आसमान और ज़मीन वालों ने बसायरा दलीलें बनाकर। वन्नी लाज़ुन्नु का या फ़िरौना मसबूरा, ए फ़िरौन मैं तुझे हलाकत ज़दा ख्याल करता हूँ। उसको कहा था मसूरा, तो हज़रत मूसा ने जवाब दिया ये अल्लाह की तरफ से हैं, अल्लाह जानता है ये हक़ है, लेकिन मैं तुझे ख्याल करता हूँ, तो हलाकत ज़दा यानी अल्लाह की निशानियों का इनकार करके हलाकत में जा रहा है। फ़ारादा, उसने इरादा किया यस्तफ़िज़म के वो निकाल दे तुमको मिनल अर्ज़ि, ज़मीन से, वागरक ना हो, बस हमने उसे गरक कर दिया। यानी वो चाहता था तुम्हें बेदखल करना तो हमने उसे गरक कर दिया। वह माओ जमिया, जो उसके साथ थे सबको। वकुलना, हमने कहा, मिन बाद, इसके बाद, बनी इसराइल से उसको रहो अर्ज़ ज़मीन में, फ़ाइज़ा जा वादुल आखिरत, जब आएगा वादा आखिरत का, जीना बिकुम लफ़ीफ़ा, हम तुम्हें लपेट कर ले जाएंगे। यानी जितना फ़ायदा दुनिया में उठाना उठा लो, आखिरकार हमारी तरफ आना है। व बिल हक़ के अंज़लना, हक़ के साथ हमने उसे उतारा। व बिल हक़ की नज़ल, और हक़ से साथ ही वो लेकर नाजिल हुए हैं। वमा अरसलना कल्लम बशीरा व नज़ीरा, नहीं हमने भेजा आपको मगर खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर। यानी हमने हक़ के साथ ही नाजिल किया और हक़ ही लेकर
नबी पाक सल्लल्लाहु आपके पास आई है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर उतरे हैं, तो हमने आपको सिर्फ इसलिए भेजा है कि आप उन्हें अजाब से डरा दें और जन्नत की खुशखबरी दे दें। व कुरान फ़र्क ना हो, ये कुरान मजीद हमने इसे अलग अलग बयान किया, अलग अलग उतारा, लितक़रअहुलिन्नासी, ताकि तू पढ़े इसको लोगों पर, अला मुक़सिन, ठहर ठहर कर, यानी ये दिलों पे उतरने के लिए आया है। ये लिखी हुई किताब एक सूरत में नहीं आ गई, ये दिलों पे असर करने वाली, इसलिए से आपके दिल पर नाजिल किया। बाकी किताब लिखी सूरत में आई है, ये आपके दिल पर नाजिल हुआ है ताकि ये दिलों की बहार बने। अंता जल कुरान रबिया, कल भी कुरान मजीद को मेरी दिल का बहार बना दे, तो दिल पे उतरेगा तो फिर कुरान का फ़ायदा होगा, ताकि तो लोगों पर ठहर ठहर कर पड़े। व नज़लनाहु तंजीला, और हमने इसे आहिस्ता आहिस्ता उतारा, यानी मौके की मुनासबत से। 23 साल में क्यों उतरा? जैसे जैसे हालात आते गए उसके मुताबिक अहकाम आते गए। कुल आमिन भी, कह दो ईमान ले इसके साथ, वाला तुमिनो, या तुम ईमान ना लो, इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, बेशक वो लोग जिनको इल्म दिया गया, मिन कबल, इससे पहले, ज़ा युतला अलैहिम, जब उन पर तिलावत की जाती है, यखिरूना लिलअज़कानि सुज्जदा, तो ठोड़ियों के बल सजदा करते हुए गिर जाते हैं। यानी जब एक बात समझ आती है बंदे को तो एकदम बंदे का जी चाहता है कि अल्लाह के आगे झुक जाए। तो जो नेक लोग हैं वो ठोड़ियों के बल सजदा करते हुए गिर जाते हैं। वह यकुलून, कहते हैं, सुबहान रब्बिना, पाक है हमारा रब, इन काना वादु रब्बिना मफूला, बेशक वादा हमारे रब का पूरा होने वाला है। वह यखीरुना लिलअज़कान, वो ठोड़ियों के बल गिर जाते हैं, यबकूना, रोते हुए, व यज़ीदुहुम खुशूआ, उनका खुशू और ज़्यादा हो जाता है। कुल इद्दुल्लाह विद्दुर्रहमान, कह दो पुकारो अल्लाह कहकर या रहमान कहकर, अय्यम्मा तदुल्लाहुल अस्माउल हुस्ना, जिन नामों से भी पुकारोगे उसके लिए सब नाम अच्छे हैं। वला तजहर बिसलाती का, ना तो बुलंद कर अपनी आवाज़, वला तो खाफित भी, और ना तो आहिस्ता कर इसको, वक्त की बैन ज़ालिका सबीला, इसके दरमियानी रास्ता तलाश कर। चाहे दुआ है चाहे नमाज हो, उसमें अपनी आवाज़ को इतना रखना है कि आपके अपनी कानों तक आए, दूसरों को वो तकलीफ़ ना दे। अकेले भी पढ़े कमरे में तो इतनी आवाज़ ही आपके कानों तक आए, यानी इसमें म्याना रवि इख्तियार करो, ना बुलंद कर ना आहिस्ता रख। बात बस मुंह में सिर्फ दोहराते रहते हैं, वो नहीं है। मुंह में यानी दिल में दोहराना सही नहीं है। इस तरह दोहराना कि होंठ आपके हिल रहे हैं। अगर आपके होंठ आहिस्ता बगैर आवाज़ के भी हिल रहे हैं ना, तो आपके कान महसूस करते हैं, आपके कान महसूस करते हैं, लेकिन होंठ हिलना ज़रूरी है। जब दिल में पढ़ते हैं फिर कान में महसूस करते हैं, फिर वो अंदर एक कैफियत रह जाती है। तो ना बुलंद कर ना आहिस्ता कर, इसके दरमियानी रास्ता इख्तियार कर। वकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, कह दो सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो ऐसी ज़ात है, लम यत्तखिज़ वलदन, उसने औलाद नहीं बनाई, वलम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्की, नहीं है उसका कोई शरीक बादशाहत में, वलम यकुल लहु वलियुन, और ना ही आजिज़ होने में उसके साथ कोई है, फकब्बिरहु तकबीरा, और तकबीर बयान कर या बड़ाई बयान कर, उसकी बड़ाई बयान करना। यानी अल्लाह की बादशाहत ऐसी है कि वो किसी का मोहताज नहीं है अल्लाह ताला, और ज़िल्लत उसके लायक है नहीं, लिहाजा ज़िल्लत में भी उसका कोई शरीक नहीं है, ना बादशाहत में कोई शरीक है, वो ख़ुद मुख्तार है। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमा दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो सूरत कहफ इंशाअल्लाह कल मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। पहले 3 पाँव में है वो भी तकरीबन। बहरहाल इंशाअल्लाह कल है तो नहीं इतवार, लेकिन आज अब आगे नहीं पढ़ा जा सकता, बस इतने काफ़ी है। असल में तशरीह, हालांकि सारा कुछ पढ़ा ही हुआ था, पता नहीं तशरीह के बगैर आगे जाया नहीं जाता, वरना कितना कुछ पहले पढ़ा हुआ था। और मैंने कहा भी कि जो पढ़ा हुआ है मैं कह भी जाती हूँ, लेकिन आगे गुजरा नहीं जाता, आगे गुजरा नहीं जाता। चले अल्लाह ताला तौफीक दे। हमारी दौड़ लगाने का तो मकसद नहीं है। पता है वो मेरी बेटी ने शुरू किया ना उधर मुस्तफ़ा टाउन, 6 पार सूरत निसा तक किया लगातार। उसके बाद कहती है अम्मी जी पता नहीं आप कैसे करती हैं, मुझे समझ नहीं आती। अम्मी जी इतने दिनों में सिर्फ 6 पारे हुए मेरे, मैंने यकम का शुरू किया था 6 को, तो चौथ उसके 6 पारे हुए। तो कहती है अम्मी अब साहब ने मशवरा किया, वो यूनिवर्सिटी जब हफ्ता इतवार छुट्टी होती है तो दौरा कुरान में बच्चियाँ भी कहती हैं आ रही हैं माशाल्लाह। तो कहती मुझे इतनी खुशी हुई, जैसे आप कहती हैं बच्चियों को देख के खुशी होती, कहती है मुझे भी बड़ी खुशी हुई बच्चियाँ देख के। तो उन्होंने कहा कि इस तरह तो हमने दौड़ तो लगानी नहीं, यहाँ तक तो हमें बड़ी अच्छी समझ आ गई है, आगे अगर हम इस तरह पढ़ेंगे तो हमारा मुकम्मल भी नहीं होना। तो आप ऐसा करें सूरत रहमान से लेकर आखिर तक करवा दें। अब उसने सूरत रहमान से शुरू करवाया, 27वां पारा 3 दिन में जाके पूरा हुआ, सूरत रहमान से आखिर तक। यहाँ पाव बनता है सूरत रहमान से आखिर तक 3 दिन में पूरी हुई है। अब कहती है 28वां 29वां 30वां में जी पारे दुआ करें कि ये पूरे हो जाएं मेरे, और शर्त यह है कि 20वें रोज़े ख़त्म करें। वो ये कहती हैं नहीं जाना जाने की बात नहीं है, वो कहती हैं आखिरी ताक रहते हैं, एतकाफ़ भी नहीं कहती, कहती ताक रहते हैं फिर वो ख़राब हो जाए। तो ठीक है अल्लाह ताला सब में ये जज्बा शौक़ पैदा करे। वैसे ज़ाहिर इस क्लास में भी ऐसे हैं जो इन 5 रातों से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन खुशकिस्मत हैं वो लोग, सच्ची जो बात है। पता नहीं है क्यों नहीं हिम्मत पाते, क्या होता है। वैसे हमारी अम्मी भी जागा करती थी, भाभियाँ भी, हम मिल के जब थे ना जागते थे,
لیکن اب نہیں، پتہ نہیں اللہ کی اس عمر میں اور ہمت آ جاتی ہے، اللہ کے لیے تو اور بھی ہمت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان راتوں سے فائدہ اٹھا لیں، اور تاکہ یہ پھر سال بعد آئیں گی راتیں، 5 راتیں جاگنی ہے۔ اسٹوڈنٹ مہینہ جاگ لیتے ہیں، ہم یہ سوچ کے نا کہ وہ جاگتے ہیں دنیا کے لیے، تو ہم اللہ کے لیے جاگ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت علمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔